یہ دل تیری آمد پہ میں وا کروں، آجا ایک بار پھر تجھے میں سلام کروں۔ سلام مائی ہیون رائٹس فیملی، آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل۔ ویلکم ٹو یور چینل ہیون رائٹس۔ ٹوڈے وی آر ہیئر ود دی کمپلیٹ ناول کتنے جگنو مٹھی میں بائی افشاں افریدی۔ سو لیٹ گیٹ اسٹارٹیڈ۔ ایمان سے عاشر، لڑکیاں تجھے ٹھیک ہی پتھر کہتی ہیں۔ 2 گھنٹے سے تجھے سمجھا رہا ہوں مگر تیری ناک کے ہاں میں بدلتی ہی نہیں۔ طویل ترین کوشش کو رائگاں جاتا دیکھ کر سیف نے میز پر کپ پٹکا اور عاشر نے محض نظر اٹھا کر دیکھنے پر اکتفا کیا اور دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دیکھ عاشر، میری بات مان لے ورنہ مجھے اپنا قتل معاف کر دے۔ عاشر کی بے نیازی سے بری طرح کھلا گئی۔ دونوں آستینے چڑھائے وہ اسے شعلہ باز نظروں سے گھورتے بولا، تم بیکار بحث کر رہے ہو سیف۔ جب میں نے ایک بار کہہ دیا کہ مجھے نہیں جانا تو پھر بات ختم ہو گئی ہے۔ اب چاہے تم پورا دن یہیں ڈیرا ڈالے اپنی کہتے رہو، میرا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ بڑے رسان سے عاشر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نپے تلے مگر حتمی انداز میں کہہ کر بات ختم کر دی، کیوں؟ تمہارا فیصلہ ہے یا تقدیر کا لکھا کہ بدلا نہیں جا سکتا؟ سیف نے تیش میں دانت کچکچائے اور بھڑک کر بولا، کیا ہو گیا ہے سیف؟ اس نے دھیرے سے مسکرا کر اسے دیکھا جو غصے میں پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ دیکھو، اگر تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ، تمہاری بھی تو کزن کی شادی ہے، ورنہ تم وہاں جاؤ، شرکت کرو، انجوائے کرو۔ رہ گیا میں تو میرا فیصلہ تم سن چکے ہو، وہ اپنے مخصوص ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ مگر انکار کی کوئی وجہ بھی تو ہو۔ سیف اس کے قطعی انکار پر جھلا گیا۔ وجہ؟ عاشر کا چہرہ یک دم جیسے تن گیا، عجیب طنز سا تاثر اس کی آنکھوں میں آ کر ٹھہر گیا۔ تم جانتے ہو؟ وہ لب بھینچ کر چپ ہو گیا، گویا مزید کچھ کہتے کہتے خود کو روک لیا ہو۔ تم شازمہ کی بات کر رہے ہو؟ سیف نے قدرے توقف کے بعد تامل سے پوچھا۔ عاشر کی گہری اور تیز نظر اسے خفیف سا کر گئی۔ او کم اون یار، وہ تمہاری منکوہا ہے۔ ایمان سے، اگر میری منکوہا کی بہن کی شادی ہوتی تو میں سر کے بل جاتا اور 4 کندھوں پر آتا۔ عاشر نے جل کر اس کے جوش کو توڑنے کے لیے بات کاٹ دی۔ سیف برا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ تم جیسے ان رومانٹک بندے سے اسی بات کی توقع کی جا سکتی ہے۔ سیف بری طرح چڑ گیا۔ پاگل ہوں میں جو تم سے سر پھوڑ رہا ہوں؟ وہ تاؤ کھا رہا تھا۔ بڑی دیر سے پتہ چلا۔ عاشر نے غصے سے لطف لیتے ہوئے مسکراہٹ دبائی۔ یاد رکھو عاشر حسن، تم نے مجھے انکار کر کے اچھا نہیں کیا۔ وہ تل ملا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ جانتا ہوں میں، اس کا لہجہ پرسکون تھا۔ ٹھیک ہے پھر میں چلتا ہوں۔ وہ ایڑیوں کے بل دروازے کی جانب گھوما ہی تھا کہ دروازہ کھول کر سمن باجی اندر داخل ہوئیں۔ ٹرالی میں ریفریشمنٹ سجائے وہ اسے کھڑا دیکھ کر حیران ہو گئی۔ ارے تم جا رہے ہو کیا؟ جی، اور اب اسی وقت آؤں گا جب آپ کے لاڈلے بھائی کو عقل آ جائے۔ وہ شاکی انداز اپنائے خفگی سے پرسکون بیٹھے عاشر کو دیکھ کر تیکھے پن سے بولا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ ارے مگر ہوا کیا؟ سمن باجی نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا۔ اسی گھامڑ سے پوچھے، نروٹھے پن سے کہا گیا۔ کیوں عاشر، پھر تم نے ناراض کر دیا اسے؟ کتنی مرتبہ سمجھایا ہے کہ کم از کم یار دوستوں سے تو اپنا رویہ ڈھنگ کا رکھا کرو، ہر ایک کے لیے اینٹ مت بنا کرو۔ سمن باجی بھی ناراضگی سے کہہ گئی۔ عاشر کی خود سری اور ہٹ درمی سے وہ واقف تھی، گو کہ وہ نرم لہجے میں ہی بولا کرتا تھا مگر فیصلہ ایسے اٹل اور قطعی کرنے کا عادی تھا کہ پھر ایک لفظ بھی کسی کی نہ سنتا۔ اس وقت بھی سمن باجی نے سیف کو خصوصاً فون کر کے بلایا تھا کہ وہ آ کر عاشر کو ساتھ چلنے کے لیے راضی کرے، مگر سیف کی کوشش بھی بار آور ثابت نہیں ہوئی، بلکہ عاشر نے اسے بھی نالا کر دیا۔ پلیز باجی، آپ ہی سمجھائیے کہ بیکار کی ضد چھوڑ دے۔ میں نہیں جانا چاہتا تو کیوں ضد کر رہا ہے؟ سمن کی مداخلت پر وہ جھنجھلا اٹھا۔ کیوں نہ کرے اصرار؟ آخر کو تم دونوں ہی تو ہر جگہ ساتھ ساتھ پھرتے ہو۔ پچھلے سال تم زبردستی اسے اپنے وزٹ پر لے گئے، آج یہ تمہیں منا رہا ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ سمن باجی کے تمام تر ووٹ سیف کے ساتھ تھے، مگر کچھ نہیں۔ عاشر کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ بول پڑیں، تمہاری خود سری کبھی کبھی بڑی تکلیف پہنچاتی ہے عاشر۔ پھپھی اماں نے بڑی محبت اور خلوص سے بلایا تھا تمہیں اور تم ہو کہ انکار کیے جا رہے ہو۔ سمن کا لہجہ بھیگ گیا۔ سیف اور عاشر دونوں ہی اپنی جگہ چور سے ہو گئے۔ پھپھی اماں سے سمن کی محبت کو سب جانتے تھے۔ بہت چھوٹی تھیں سمن جب پھپھی اماں نے انہیں گود لے لیا۔ اولاد کی دولت سے اس وقت وہ محروم تھیں۔ بعد میں 5 سال بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بامراد کر دیا اور اوپر تلے 2 بیٹیاں نائمہ اور شازمہ ان کے مامتا کے سوتے جاری کرنے چلی آئیں۔ اپنی دونوں بیٹیوں کے باوجود سمن کی اہمیت اپنی جگہ رہی، گو کہ نائمہ اس سے پورے 6 سال اور شازمہ 7 سال چھوٹی تھی، مگر ان تینوں کی خوب بنتی تھی۔
وقت گزرتا رہا اور شہروں کے فیصلے ملاقاتوں کی راہ میں حائل ہوتے رہے، مگر پھر بھی اکثر سمن کراچی آ جاتی یا پھر وہ سب لوگ اس سے ملنے آ جاتے۔ پھر یہاں سے سب لوگ اسے ملنے جاتے۔ پھر شادی کے بعد یہ ہوا کہ اسے بھی کراچی آنا پڑا۔ پچھلے 2 سالوں سے سمن کے شوہر امریکہ میں اسپیشلائزیشن کے لیے گئے ہوئے تھے، لہٰذا وہ سالوں بعد اپنے میکے میں آ کر رہ رہی تھیں۔ نہ صرف رہ رہی تھیں بلکہ تقریباً آدھی ذمہ داری بھی سنبھال لی۔ پلیز باجی، بات یہ نہیں ہے۔ عاشر نادم سا ہو گیا۔ سیف نے فاتحانہ انداز میں اسے دیکھا۔ تو پھر تم کیوں ہم سب کو ناراض کیے جا رہے ہو؟ وہ بھیگی نظریں اٹھا کر بولی تو لمحے بھر میں عاشر حسن کے سارے راستے مسدود ہو گئے۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ بھی تھا مگر وہ اپنی اکلوتی بہن کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ لاکھ گسیلا اور خود سہی مگر سمن باجی کے اشک اسے موم کی طرح پگھلا دیتے۔ ٹھیک ہے بابا، میں اس بارے میں سوچوں گا، مگر پلیز آپ یہ آنسو صاف کریں، اس نے شکست خوردگی سے کہا اور ٹشو باکس سے ٹشو گھسیٹ کر انہیں تھمایا۔ واقعی ارسطو نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ مرد کے بازو اور عورت کے آنسو دنیا میں کیا نہیں کر سکتے۔ سیف نے بڑے خوشگوار انداز میں چہک کر کہا۔ عاشر نے دانت پیستے ہوئے اسے گھورا۔ تم سے تو میں بعد میں نپٹوں گا۔ اس نے سمن سے آنکھیں بچا کر سیف کو دھمکی آمیز نظروں سے لتاڑا، جس کے جواب میں سیف نے لاپرواہی سے گردن موڑ لی۔ اچھا اب سیف تم بھی ناراضگی چھوڑ دو اور یہ گاجر کا حلوہ کھاؤ، میں نے بڑے شوق سے بنایا ہے۔ عاشر سے نظر ہٹا کر سمن نے لاتعلق بنے کھڑے سیف کو دیکھ کر محبت سے کہا تو وہ پہلی فرصت میں ناراضگی بڑھا کر صوفے پر ڈھہ گیا۔ سمن بہت خوش تھی، کم از کم اس نے سوچنے کی حامی تو بھری۔ کچھ اور چاہیے ہو تو آواز دے لینا، میں ذرا امی کو یہ خوشخبری سناؤں۔ سمن کھلکھلاتی ہوئی لبک کر امی کو اس کی رضامندی خبر سنانے چل دی۔ تم کو تو میں قتل کر دوں گا۔ سمن کے نکلتے ہی وہ سیف پر جھپٹ پڑا۔ او بھائی، مجھ پر رحم کھا، میں نے تو اب تک نکاح بھی نہیں کیا۔ چہرے پر مسکینی لاتے ہوئے سیف نے اسے چھیڑنے سے باز نہ آیا۔ سیف، وہ ماند شیر دھاڑا، عالی جان، بندہ خاک سر ناچیز اپنی خطا کی معافی چاہتا ہے۔ اسے مسخرہ پن سوچ رہا تھا۔ عاشر کے یوں پسپا ہونے پر اسے بڑی ہنسی آئی۔ تم دوست نہیں، آستین کے صاحب ہو، ناحق میں نے تمہیں سر چڑھایا۔ اسے 2-3 کرارے ہاتھ رسید کر کے وہ بھی بیٹھ گیا، جبکہ سیف ڈھٹائی سے کندھے جھٹکتے ہوئے گاجر کا حلوہ نوش کرنے میں لگ گیا۔ واہ، مزہ آ گیا، لو تم بھی کھاؤ، اس نے فراق دلی سے عاشر کو آفر کی۔ تم میری نظروں سے دور ہو جاؤ تو اچھا ہے، ورنہ میں گاجر کے حلوے کی جگہ تمہیں کچا چبا جاؤں گا۔ وہ بھڑک کر گرایا۔ دھیرج میری جان، دھیرج، جسٹ کول ڈاؤن پلیز۔ پلیٹ خالی کر کے ایک طرف رکھتے ہوئے سیف نے ٹشو پیپر گھسیٹا اور انتہائی آرام سے بولا، ویسے شرمیلی تو لڑکیاں ہوا کرتی ہیں، شادی سے قبل سسرال جاتے شرماتی اور جھجکتی ہیں۔ اگر تم ایسا کر رہے ہو تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تم تو پورے 6 فٹ کے اینگری ینگ مین ہو، تمہیں کیوں شازمہ سے پردہ کرنے کی سوچ رہی ہے؟ جبکہ پھپھی اماں نے یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ تمہارا نکاح ان کی دختر نیک اختر بنام شازمہ علی خان سے ہو چکا ہے، پھر بھی تمہیں بلایا ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود تمہارے جانے میں کیا بات آڑ رہی ہے؟ بکو مت سیف، وہ پھاڑ کھانے والے لہجے میں چیخ پڑا۔ سیف نے ایک نظر سنجیدگی سے اسے دیکھا اور پھر صوفے سے اٹھ کر اس کے پاس کارپٹ پر فلور کشن کھینچ کر بیٹھ گیا۔ عاشر نے اسے سنجیدہ اور کچھ متفکر سا دیکھ کر نظریں ٹی وی کی اسکرین پر مرکوز کر دیں۔ یار عاشر، ایک بات بالکل سچ بتا، وہ گمبھیر لہجے میں بولا، مگر اس نے توجہ نہ دی۔ میں نے کچھ کہا ہے سرکار؟ اس کے ہاتھ سے باقاعدہ رپورٹ چھپٹ کر اس نے والیوم بند کر دیا۔ کیا ہے تمہیں؟ وہ رکھائی سے پوچھنے لگا۔ بس ایک بات پوچھنی ہے تم سے، سچ سچ بتانا۔ اس کا روکھا لہجہ نظر انداز کرتے ہوئے وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ عاشر کو اندازہ تھا کہ وہ کیا پوچھے گا، لہٰذا نظر پھیر لی۔ کیا تم واقعی اب تک شازمہ کو ناپسند کرتے ہو؟ سیف کا سوال اس کے دل پر جا کر لگا۔ پتہ نہیں، انداز ہنوس ٹالنے والا تھا، ہمیشہ کی طرح سے۔ عاشر، میری طرف دیکھو۔ سیف نے اس کے کندھے کو کھینچ کر اس کا رخ اپنی جانب کر لیا، مگر اس کوشش میں اسے بڑی توانائی صرف کرنی پڑی۔ سامنے کوئی نازک سی لڑکی نہیں بلکہ دراز قد، چوڑے شانوں والا عاشر حسن تھا، جس کی وجاہت اور خود سری اسے ہزاروں میں ممتاز کرتی تھی۔ فار گاڈ سیک سیف، کوئی اور بات کرو، اب کہ اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ مگر عاشر، اب وہ تمہاری منقوہہ ہے، اگر یہ سب تھا تو تم نے نکاح کے وقت انکار کیوں نہیں کیا؟ سیف کی سوئی ایک ہی جگہ اٹکی ہوئی تھی۔ میں نے اقرار بھی کب کیا تھا؟ وہ پھٹ پڑا۔ کیا؟ سیف متعجب سا اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں معلوم ہے کہ ابو نے نکاح سے صرف 5 گھنٹے پہلے مجھے اطلاع دی تھی، انکار یا اقرار کا تو موقع ہی نہیں آیا تھا۔ مگر اس وقت تو معاملہ بہت نازک تھا۔ عاشر، پھوپھا جان کے دشمن ان کی بیٹیاں اغوا کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے، ایسے میں تم جانتے ہو کہ اگر وہ انہیں اٹھوا لیتے تو گن پوائنٹ پر نکاح کرا کے پورے شہر میں پھوپھا جان کو رسوا کر دیتے۔ سیف تیز لہجے میں کہہ گیا۔ جانتا ہوں میں، وہ بھی دبے دبے لہجے میں چیخ پڑا۔
اور اس کے لیے اپنی قربانی بھی دے چکا ہوں۔ غصے سے ہتھیلی پر مکہ مارتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جیسے شرارت دہکنے لگے۔ واہ، کیا قربانی دی ہے آپ نے، سیف نے تمسخر سے دیکھتے ہوئے استہزائیہ کہا۔ نکاح کرنے کے باوجود ان کی بیٹی کو دل سے اپنانے کی کوئی خواہش نہیں آپ کی، اور آپ کہتے ہیں کہ قربانی دی ہے آپ نے۔ میں پوچھتا ہوں کہ کسی چیز کی قربانی دی ہے تم نے عاشر؟ کیا وہ لنگڑی ہے، لولی ہے، اپاہج ہے، یا خدا نخواستہ بد کردار ہے جو اسے قبول کر کے تم نے انسانیت کی عظیم خدمت انجام دی ہے؟ سیف بھی غصے میں آ گیا۔ عاشر چند ثانیے اسے دیکھتا رہا اور پھر قدرے توقف کے بعد بولا، میں نے اپنے خوابوں اور اپنی خواہشوں کی قربانی دی ہے سیف، اور یہ بات تم نہیں سمجھ سکتے کہ جب منزل 2 قدم کے فاصلے پر ہو اور راستہ گم ہو جائے تو لٹے پٹے مسافر کے ذہن اور دل میں کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اس کا لہجہ شکستہ اور نارسائی کے زخموں سے چور تھا۔ سیف ٹھنڈا پڑ گیا اس کے انداز پر۔ میں تمہارا دکھ سمجھتا ہوں عاشر، مگر تم اپنے ایمان سے کہو کہ اس سارے معاملے میں شازمہ کا کیا قصور ہے؟ اگر پھپھا جان کی دشمنی میں اسے کوئی نقصان پہنچاتا تو بھی اسے اتنا دکھ نہیں پہنچتا جتنا تمہارے رویے سے اسے ملتا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا، اور شاید ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ وہ عاشر سپاٹ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ آج تمہارے نکاح کو پورے 3 سال ہو گئے ہیں، اور اس طرح تم نے ہر جگہ اس کی ہتک کی، انسلٹ کی، اس کے ہر حربے سے ٹھیس پہنچائی، مگر آج تک وہ لب بمہر ہے۔ جب تم اس کے سامنے خاندان کی دوسری لڑکیوں سے ہنستے بولتے تھے اور اس کو محض سرد نظروں اور سرد رویوں سے منجمد کرتے تھے، تب بھی تمہیں کبھی احساس نہ ہوا کہ تم اسے کتنا رنج پہنچا رہے ہو؟ وہ لڑکی ہے عاشر، معاشرے کی مظلوم ترین ہستی۔ اگر تم محض اس لیے اسے مصلوب کرنے پر تل گئے ہو کہ اس نے تمہارے کہنے پر اس نکاح سے انکار نہیں کیا، تو واقعی تم عقل کے اندھے ہو۔ پاگل انسان، وہ لڑکی تمہیں ٹوٹ کر چاہتی ہے، تمہاری کچ ادائیوں اور بے وفائیوں کو کتنی ہمت سے برداشت کرتی ہے۔ ارے احمق شخص، تمہاری جگہ اگر کوئی عقل والا ہوتا تو اس کے پیر دھو دھو کر پیتا۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا، جبکہ عاشر حسب معمول اور حسب سابق پاس پڑے میگزین کے ورق الٹتے پڑھتے ہوئے اپنی بے توجہی کا اظہار بڑے بھرپور طریقے سے کیے جا رہا تھا۔ سن رہے ہو کچھ کہ میں نے کیا بکا ہے؟ سیف نے اس کا کالر کھینچا۔ جن باتوں کے بارے میں تم خود فرما رہے ہو کہ تم نے محض بکا ہے، تو پھر میں اسے سن کر کیا کروں گا؟ اپنا کالر چھڑا کر شانے جھٹکتے ہوئے اس نے کفت بھرے انداز سے کہا تو سیف لب بھینچتے اسے گھورتا رہ گیا۔ کم آن سیف، چلو آؤ تمہارے ساتھ ایک بازی ٹیبل ٹینس کی ہو جائے۔ وہ اٹھا اور ہاتھ پکڑ کر اسے بھی اٹھاتے بولا، یوں جیسے وہ تمام لیکچر سیف نے اسے نہیں بلکہ دیواروں کو دیا ہے۔ ریکٹ اٹھائے اور جوگر کے تسمے باندھنے لگا۔ سوچ لو عاشر، کہیں کھیل کی بازیوں میں لگ کر تم دل کی بازی نہ ہار جاؤ۔ سیف کا انداز چپتا ہوا گہرا تھا۔ عاشر نے ایک چٹتی سی نظر اس پر ڈالی اور برش اٹھا کر بال بنانے لگا، گویا سیف کا یہ جملہ بھی نظر انداز کیا جا چکا تھا۔ چلے، پرفیوم سپرے کرتے ہوئے وہ پلٹا اور ریکٹ اٹھا لیے۔ میں اب گھر چلوں گا۔ سیف کا لہجہ کھردرا ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا سیف بڑا الجھ گیا تھا۔ نہیں، فی الحال تم کہیں نہیں جا سکتے۔ پہلے میرے ساتھ ایک سیٹ ٹیبل ٹینس ہوگی، اس کے بعد ہی تمہیں کہیں جانے کی اجازت مل سکتی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے بشاشت سے کہا اور ماحول کی تلخی کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دھونس جمائی، تم ہمیشہ ہی خود سر رہے ہو عاشر، مگر تمہاری یہ صفت تمہیں بہت سی محبتوں سے محروم کر رہی ہے۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ شازمہ تمہاری بیوی ہے اور اس کو ہی تمہاری زندگی میں آنا ہے۔ آخر تم کیوں نہیں سمجھتے کہ ہٹ درمی قدرت کے فیصلوں کے آگے نہیں چلتی؟ سیف کا تیز صفت انداز اس کو آگ کر گیا۔ شٹ اپ سیف، میں اس بارے میں کچھ سننا نہیں چاہتا، اور پلیز تم بھی اس ٹاپک کو ختم کر دو۔ ٹاپک ختم کرنے سے بات ختم نہیں ہو جائے گی عاشر۔ ٹو ہیل ود یو اینڈ یور سویٹ کزن شازمہ۔ لمحہ بھر میں ریکٹ اچھال کر وہ غصے سے آگ بگولا ہوتا باہر نکل گیا۔ تم کتنے نادان ہو عاشر، محبت کی لکشمی ٹھکرا رہے ہو۔ گہرا سانس خارج کرتے ہوئے اس نے غائبانہ عاشر کو مخاطب کیا اور خود بھی باہر نکل گیا۔ ہائے، تم ابھی تک یہیں ہو؟ اور عاشر تو چلا بھی گیا۔ عاشر کی والدہ طاہرہ بیگم اس کمرے سے نکلتا دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ جی وہ بس میں نکلنے ہی والا تھا، اس نے مسکرا کر کہا۔ ویسے یہ عاشر کہاں گیا ہے؟ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے اس نے سرسری انداز میں پوچھا۔ تمہیں نہیں بتایا اس نے؟ طاہرہ بیگم پھر سے چونکی۔ نہیں، میں ذرا ٹی وی دیکھنے میں لگ گیا تھا۔ آخر میں وہ کچھ بولا تھا مگر سن نہیں سکا۔ اس نے بہانہ کرتے ہوئے خوش گفتاری سے کہا، شاید جم کھانا گیا ہے، انہوں نے بتایا۔ ٹھیک ہے چاچی بیگم، وہ آئے تو کہیے گا ٹیبل ٹینس کی بازی ادھار رہی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ پھر طاہرہ بیگم اسے کھانے کے لیے روکتی رہ گئی، مگر وہ پھر آؤں گا کہہ کر عجلت میں باہر نکل گیا، وگرنہ سمن آ جاتی تو اسے ہرگز نہ جانے دیتی۔ بہت محبت کرتی تھیں وہ اس سے، عاشر کی طرح چاہتی تھیں۔ سوائے اتفاق پھوپھی اماں کے بھی 2 بیٹیاں تھیں،
سو وہاں بھی بھائی کے لیے ترستی رہیں۔ اب یہاں آ کر ایک ہی وقت میں تین بھائی مل گئے، عاشر سے بڑے طاہر اور تایا زاد سیف۔ یوں تو پہلے بھی بے ملاقات رہتی، کبھی کبھی رہنے بھی آتی کراچی، مگر ان دونوں سب اپنی اپنی پڑھائیوں میں مصروف رہتے تھے۔ اب جا کر جاب سے لگے تو ٹائم ٹیبل بھی سیٹ ہو گیا۔ طاہر بینک میں ملازم تھا، جبکہ عاشر پاپا کے ساتھ کلینک جاتا، صبح میں ہاسپٹل بھی جوائن کر رکھا تھا۔ سیف البتہ اکلوتا ہونے کے باعث اپنے ابو کے ساتھ بزنس میں ہاتھ بٹا رہا تھا، مگر اکثر ہی آفس سے بھاگ کھڑا ہوتا اور عاشر کو بھی کلینک سے زبردستی کھینچ لاتا۔ اف میرے خدا! سمن نے کمرے میں آتے ہی سر پیٹ لیا۔ کمرے کی کوئی چیز جگہ پر موجود نہیں تھی۔ وارڈروب کھلی ہوئی تھی اور اس کے دروازے پر کپڑے لٹکے اپنی بے قدری پر ماتم کنا تھے۔ ایشٹرے سائڈ ٹیبل سے سفر کر کے کارپٹ پر ایک طرف اوندا پڑا تھا اور ساتھ ہی راکھ اور بچے ہوئے سگریٹوں کا چھوٹا ڈھیر تھا۔ میڈیکل کی موٹی موٹی کتابیں بکھری پڑی تھیں۔ باتھ گاؤن اور تولیہ ڈریسنگ ٹیبل پر بڑی بے دردی سے پھینکے گئے تھے۔ سمن نے دیکھا عاشر کمرے میں نہ تھا۔ فجر کی نماز پڑھ کر وہ سب پر خصوصاً عاشر پر دم کرنے کی عادی تھی۔ اس کا غصہ سب سے سوا تھا۔ یوں بھی وہ محسوس کرتی تھی کہ عاشر کی بحیثیت شوہر شازمہ کے لیے ہونے والی رفتگی تقریباً ناپید تھی۔ اس کی سرد مہری انہیں دل ہی دل میں ہلا دیتی تھی۔ ان کی خواہش پر ہی امی پاپا نے اس کا رشتہ شازمہ کے لیے دیا تھا۔ یوں تو امی کو بھی شازمہ پسند تھی، مگر جب وہ نازک صورتحال پیدا ہوئی کہ علی خان صاحب نے نائمہ کا رشتہ اپنے ایک دوست کے یہاں پکا کیا اور شازمہ کے لیے پریشان ہوئے، تو سمن کے ذہن میں سب سے پہلے عاشر کا نام آیا، اور یوں ان کے کہنے پر امی پاپا نے بخوشی رضا اس کا رشتہ وہاں پکا کر دیا۔ اب تو دونوں کے نکاح کے مضبوط بندھن میں جڑ گئے تھے، مگر جانے کیوں انہیں عاشر کا انداز بہت سرد اور لیا دیا سا لگتا۔ عام لڑکوں کی طرح وہ کبھی بھی شازمہ سے ملنے کی کوشش نہیں کرتا، نہ ہی اس کے بارے میں کچھ سننے کا متمنی نظر آتا۔ اس کے برعکس وہ شازمہ سے لا تعلقی برتتا تھا۔ شروع میں تو اس کی اس بے توجہی پر بڑی حیران ہوئی، مگر جلد ہی امی نے یہ کہہ کر کہ عاشر کا مزاج ہی ایسا ہے، انہیں مطمئن کرا دیا۔ اس کے باوجود وہ کبھی کبھی تشویش زدہ ہو جاتی، زیادہ پریشان ہوتی تو اس سے ڈائریکٹ ہی پوچھ لیتی، اور اس کا جواب ہمیشہ نپا تلا ہوتا: میں ٹھہرا میڈیکل کا خشک بندہ، بھلا مجھ سے کہاں یہ رومانوی کردار ادا ہو سکتا ہے۔ وہ بظاہر ان کو ٹال دیتا، مطمئن کر دیتا، مگر اندر سے وہ کبھی بھی مطمئن نہ ہوتی۔ اپنی آنکھوں سے جاگ کر نائمہ کے منگیتر سمت کی بے قراریاں اور بے تابیاں دیکھ چکی تھیں۔ کیسے وہ نائمہ کی ایک نظر اور ایک جھلک دیکھنے کو مشتاق رہتا تھا، جبکہ عاشر کا یہ رویہ اس کے لیے قطعی برعکس تھا۔ اس میں جذبوں کی گرمی کے بجائے سرد مہری اور بے اعتنائی کی منجمد کرنے والا سرد پن محسوس ہوتا۔ ایسے میں سمن کے دل کو بس دعا مانگ کر ہی قرار آتا۔ آج کل وہ عاشر کے دل میں شازمہ کے لیے محبت پیدا کرنے کے لیے دعائیں زور و شور سے مانگ رہی تھیں۔ اس وقت بھی وہ اس پر دعا پڑھ کر پھونکنے آئیں تو اسے کمرے میں نہ پایا۔ ٹیرس پر جھانکا تو ششدر رہ گئی۔ پلنگ کی طرف رخ کیے وہ کل رات والے لباس میں ہی کھڑا تھا، یہاں تک کہ شوز تک نہیں اتارے تھے۔ اس کے ایک ہاتھ میں سگریٹ تھی اور خاموشی، اور وہ گہرائی سے کچھ سوچ رہا تھا۔ وہ بنا آہٹ کے اس کی پشت پر جا کھڑی ہوئیں، مگر اسے کسی کی موجودگی کا احساس نہ ہو سکا۔ وہ خود میں گم ہنوز کسی سوچ میں ڈوبا تھا۔ عاشر! سمن چند ثانیے اسے یوں ہی ساکت کھڑا دیکھ کر بے تحاشا گھبرا گئیں۔ اسے نہ صرف پکارا بلکہ کندھا بھی ہلایا۔ اس غیر متوقع سی افتاد پر وہ بوکھلا گیا۔ باجی آپ! اس نے تیزی سے مڑ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ تم ٹھیک ہو نا عاشر؟ انہوں نے سرخ ہوتی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے تفکر سے پوچھا، جو کہ پوری رات جاگنے کی چگلی کھا رہی تھیں۔ میں ٹھیک ہوں باجی، آپ کو کیا ہو گیا؟ اس نے ذرا مسکرا کر انہیں ریلیکس کرنا چاہا، مگر سمن کے چہرے پر درج بے یقینی کی ہوائیاں وہ کھوجتی ہوئی پرتشویش نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ کیا تم ساری رات جاگے ہو عاشر؟ ان کا لہجہ حد درجے پریشان تھا۔ نہیں باجی، ابھی ذرا دیر پہلے ہی آنکھ کھلی۔ اس نے نظریں چرائیں۔ اب انہیں کیا بتاتا کہ ساری رات وہ اپنے اور شازمہ کے متعلق سوچتا رہا، اس شازمہ علی خان کے بارے میں جو اس کی ہوتے ہوئے بھی اس کے دل میں نہیں اتری تھی، جو اس کا نصف بہتر ہوتے ہوئے بھی اس کے دل کی مسند سے بہت دور تھی، جو ازل سے کاتب تقدیر نے اس کی بنا دی تھی، مگر پھر بھی وہ اپنے دل میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں پاتا تھا۔ سچ کہہ رہے ہو؟ سمن کا لہجہ بے یقین تھا۔ کم اون یار، آپ سے بھلا کیوں جھوٹ بولوں گا؟ اس نے سگریٹ گرا کر جوتے سے مسلی اور بہن کے شانوں پر محبت سے بازو پھیلائے۔ مگر یہ جوتے؟ سمن نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے اس کے پیروں کی جانب اشارہ کیا۔ جی؟ وہ حقیقتاً بکھلا گیا، مگر جلد ہی سنبھل گیا۔ دراصل رات کو راکنگ چیئر پر پڑھتے پڑھتے نیند آ گئی، اس لیے جوتے اتار نہیں سکا۔ شاید ان ایزی ہونے کی وجہ سے یہ آنکھ جلدی کھل گئی۔ اس نے بمشکل بہانہ بنایا اور سمن کو زبردستی الٹی سیدھی باتوں میں لگا کر اندر لے آیا۔ کمرے کا حال دیکھ رہے ہو؟ لگتا ہے ابھی ہلاکو خان بما لشکر گزرا ہے یہاں سے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سمن شروع ہو گئی۔ اس نے خجالت سے سر کھجایا اور جلد ہی کپڑے اٹھا کر باتھ روم میں گھس گیا۔
ईमान से आशिर, तुमने मुझे बड़ा तंग किया है। इतने बड़े हो गए हो मगर तरतीब अब भी तुम में नाम को नहीं है। अम्मी तुम्हारे साथ कैसे गुजारा कर रही हैं? इसके बाहर निकलते ही समन ने दुखड़ा रोया। कमरे की हालत अब यकसर मुख्तलिफ थी। देख लें अम्मी की हिम्मत, वो तो 26 साल से बर्दाश्त कर रही हैं और आप 2 साल में ही हिम्मत हार गईं। तौलिए से बाहर रगड़ते हुए वो इन्हें आईने में देखकर शरारत से बोला। समन ने एक नज़र हैरत भरी इस पर डाली, मुस्कुराता हुआ, और वो आशिर कितना कदरे मुख्तलिफ और खूबसूरत लग रहा था जिसे चंद मिनट पहले उन्होंने टेरेस पर खड़ा ख्यालों में गुम देखा। इस वक्त चेहरे पर सोच की परछाइयाँ कितनी गहरी थीं जो इसे इस हंसते मुस्कुराते आशिर से यकसर मुतजाद बना रही थीं। हाँ भाई, मैं तो वाकई हिम्मत हार गई। मेरी 2.5 साला बेटी इतना फिलावा नहीं करती जितना गंद तुम अकेले फैलाते हो। बेचारी शाज़मा का जाने क्या होगा, तुम तो इसे पागल कर दोगे। वो इसे घूरते हुए बोली और कुछ इस तरह नामहसूस तरीके से शाज़मा का जिक्र निकाला कि आईने के सामने खड़ा वो बाल बनाते बनाते एकदम रुक गया। समन अपनी धुन में इसकी किताबें सेट करते हुए शाज़मा के गुन गाने में मसरूफ़ हो चुकी थी। इसने तवील गहरी सांस खारिज करते हुए लाशऊर तौर पर सर झटका, जैसे समन की बातों से ध्यान हटाना चाह रही हो। पूरी रात सैफ का लेक्चर इसे परेशान करता रहा और अब सुबह ही सुबह समन शाज़मा की तारीफ़ों में रतबुल लिसान हो गई। बहुत प्यारी लड़की है वो आशिर, यकीन करो तुम्हारी ज़िंदगी में आ गई तो दुनिया जन्नत बना देगी। काम से फारिग होकर वो इसकी जानिब पलटी। कौन जाने जहन्नुम बना दे, इसका दिल कह उठा। तुमने कब से नहीं देखा इसे? वो पूछ रही थी। शायद फूफा जान के इंतकाल पर देखा था। इसने लापरवाही से शाने उचकाए। ओ मेरे खुदाया, गोया तुम निकाह के बाद सिर्फ एक बार गए हो वहाँ? अब्बू जी के इंतकाल को तो पौने 3 साल हो गए। तुम्हारे निकाह के 3 माह बाद ही तो वो हमें छोड़ गए थे। समन फूफा जान को शाज़मा की तरह अब्बू जी ही कहती। इनके जिक्र पर वो आबदीदा हो गई। और आप आखिरी मर्तबा कब गई थी? इसने इनका हाथ ध्यान बिटाने के लिए मुतवज्जा किया। अरे अभी पिछले महीने ही तो नाइमा का जहेज़ तैयार करवा कर आई हूँ, भूल गए तुम? वो भी जहन झटकते हुए इसकी बात का जवाब देने लगी। सच इन चंद सालों में तो शाज़मा ऐसी खिल गई है कि नज़र नहीं ठहरती। वो फिर स्टार्ट ले चुकी थीं। इसका जिक्र करते हुए इनका लहजा मोहब्बत से शीरीं हो जाता। वो इनकी मोहब्बत से मुतासिर हुए बगैर ना रह सका। तुम इसे देखोगे तो यकीनन नज़र हटाना भूल जाओगे। उन्होंने यकीन से कहा तो वो महज मुस्कुरा कर रह गया। तसव्वुर के पर्दे में कामनी सी नवेरा वास्ती का सरापा भर आया जिसे वो भुला तो नहीं सका था, अलबत्ता अब इसे याद भी नहीं करता था। अभी से गुम हो गए मासूफ। अजी अभी तो आपने इसका दीदार नहीं किया। समन ने इसकी आंखों के आगे चुटकी बजाई तो एक जख्मी सी मुस्कुराहट इसके लबों को छूट गई। क्या हुआ आशिर, मेरी बात तुम्हें अच्छी नहीं लगी? इसका जख्म खोरदा नारसाई के एहसास से चूर अंदाज तबस्सुम इनसे मख्फी ना रह सका, सो तड़प कर इस्तफसार किया। अरे नहीं समन बाजी, अब क्या बातों पर ही टरखाएंगी या कुछ खाने को भी मिलेगा? इसने रेस्ट वॉच पर नज़र दौड़ाई। 7 बजने को थे। हाँ मैं तो भूल ही गई, नीचे हनी भिजा गई होगी। वो चौंक गई। चलो तुम नीचे आ जाओ, अम्मी पापा भी यकीनन उठ गए होंगे, सबके साथ ही नाश्ता कर लेंगे। उन्होंने इसे दोबारा कमरे में जाने के लिए पर तोलता देखा तो फ़ौरन से बोली, अच्छा चलें। वो बादल नखास्ता इनके साथ चल पड़ा जबकि इस वक्त सख्त नींद आ रही थी। नहा कर ज़रा देर के लिए फ्रेश तो हो गया मगर सारी रात की जगार खुमार बनकर आंखों में आ ठहरी। कल रात सैफ आपसे मिल कर गया था। सीढ़ियाँ उतरते हुए इसे सैफ का ख्याल आया। नहीं, बस अम्मी से दुआ सलाम करके गया, वरना मैं इसे खाने पर ज़रूर रोकती। वो इसे बताने लगी। कुछ कह कर नहीं गया? पता नहीं, शायद अम्मी से कुछ कहा हो। उन्होंने ला इल्मी से शाने उचकाए और कमरे की तरफ चली गईं। इनके ख्याल के मुताबिक हनी जाग चुकी थी। तो गोया वो नाराज़ हो गया। इसने टीवी लाउंज में आकर टेबल से अखबार उठाते सोचा, लो भाई आशिर, अब तुम भांजी को संभालो और मैं ज़रा किचन देख लूँ। ज़रा ही देर में वो हनी को इसके पास ले आई जिसे देखकर इसकी शगुफ्तगी और ताजगी लौट आई और ज़रा सी देर में इसके साथ खेल में लगकर वो सारी रात की तफक्कुरात भूल गया। कहाँ हो तुम जलील शख्स? वो सैफ को गेट से ही पुकारता अंदर चला आया। अरे तुम आशिर बेटे, आओ आओ बेटा। सामने ही लॉन में ताई अम्मा मिल गई। इसे देखते ही मोहब्बत से पुकारा। सुबह सुबह इसे देखकर मुस्कुरा दी। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मा। वो इनके करीब चला आया। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो खुश रहो। उन्होंने मोहब्बत से इसकी पेशानी चूमी। शुक्रिया ताई अम्मा। इनका दुआया अंदाज इसके दिल में उतर गया। कैसे हो, घर में तो सब खैर है? उन्होंने पूछा। जी बिल्कुल खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। फ़िलहाल तो आप ये खाएं। और वो घामड़ कहाँ है आजकल? इसने बाउजरत गुमशुदा सैफ का पूछा। कौन सैफ? वो ज़रा सा हंसी। अरे यहीं कहीं होगा, तुमसे नहीं मिला। पूरे 1 हफ्ते से शक्ल गुम कर रखी है इसने। गधे के सर से सींग की तरह गायब हो गया है। जब कांटेक्ट करने की कोशिश करो तो पता चलता है कि वो घर में नहीं, ऑफिस में तो नदार। बस आज मैं खुद ही इसे पकड़ने चला आया। वो तेज़ी से बोला। क्यों, क्या कोई नाराज़गी हो गई? ताई अम्मा हैरान रह गई। ताज्जुब की बात थी कि सैफ 1 हफ्ता इससे मिले बगैर रह जाए। जी कुछ ऐसी ही बात है, इसने सरसरी जवाब दिया। कोई ख़ास वजह है क्या?
سیف کی طویل ناراضگی سے وہ یہی اخذ کر سکیں کہ وجہ بھی ضرور بڑی ہوگی۔ ارے نہیں، بس اس کی عادت ہے۔ اس نے فکرہ مکمل ہونے سے پہلے ہی سیف چلا آیا۔ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ تائی اماں کے سامنے جواب دہ ہونے سے بچ گیا۔ تم؟ سیف اس کی موجودگی سے بے خبر اپنی دھن میں چلا آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر چونکا اور اپنی جگہ ٹھٹک گیا۔ کہاں دفع تھے تم اتنے دنوں سے؟ اسے تائی اماں کی موجودگی کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے اپنائیت بھرے غصے سے گھورا۔ پلیز ماما، ذرا 2 کپ چائے بنوا دیں، میں ذرا ان صاحب سے دو ہاتھ کر لوں، سیف نے بیگم زمان یعنی اپنی والدہ کو مخاطب ہوتے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم لوگ اندر آ جاؤ، بیگم زمان بولیں۔ پھر دونوں انکار کر کے وہیں لون چیئر پر بیٹھ گئے۔ اچھی خاصی ٹھنڈ ہے بیٹا، تم اندر آ جاؤ تو بہتر ہے، وہ پھر گویا ہوئیں۔ ان کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ کم آن ماما، یہ کراچی کی ٹھنڈ ہے، ہم پر کم ہی اثر انداز ہوتی ہے، عادی ہے ہم اس کے، سیف نے لاپرواہی سے کہا۔ دونوں ہی اس وقت آدھی آستینوں والی ٹی شرٹ اور جینس پہنے ہوئے تھے۔ بہت ضدی ہو، کسی کی نہیں سنتے، انہوں نے گھر کا۔ چلیں شکر ہے آپ کو پتہ چل گیا، عاشر شوقی سے مسکرایا۔ اس نالائق کے ساتھ رہ کر تم بھی بالکل اسی طرح ہوتے جا رہے ہو عاشر۔ تائی اماں نے ایک تیز نظر بلا وجہ ہی سر دھنتے ہوئے سیف پر ڈالی۔ جواب میں وہ دونوں بے ساختہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ کبھی نہیں سدھریں گے یہ، بیگم زمان بڑبڑاتی ہوئی چلی گئیں۔ سنو، یہ تم نے کیوں گناہ گاروں کی طرح منہ چھپا رکھا ہے؟ ان کے جانے کے بعد اس نے سیف کے بولنے کا چند ثانیے انتظار کیا، مگر جب وہ اس سے لا تعلق بنا صبح کا اخبار اٹھا کر چاٹتا رہا تو اس سے ضبط نہ ہو سکا۔ ایک کرارا سا ہاتھ اسے رسید کیا۔ گناہ گار میں نہیں، کوئی اور ہے، مائنڈ اٹ۔ سیف نے لہجہ بر نگاہ اٹھائی اور شہادت کی انگلی اٹھا کر قطعیت بھرے انداز میں اس طرح بولا کہ چپ کا چپ رہ گیا۔ کون ہے؟ اس کا لہجہ بھی تیکھا ہو گیا، ماتھوں پر شکنوں کا جال تھا۔ اپنے دل سے پوچھو، لاپرواہ جواب آیا۔ اچھا فضول باتیں مت کرو، میں پورے 3 ہفتے سے منتظر رہا، ہر جگہ میسج چھوڑا، مگر تم مل کر ہی نہیں دے رہے تھے۔ چکر کیا ہے؟ اب تک ناراض ہو مجھ سے؟ سیف کے جواب پر وہ تاؤ کھا کر رہ گیا، مگر فی الوقت غصہ دبانا ہی بہتر سمجھا، سو لہجے میں بشاشت سمو کر پوچھا۔ اوہ، تو آپ کو ناراضگی کی پرواہ ہے؟ سیف استہزائیہ ہو گیا۔ پاگل ہوئے ہو سیف؟ وہ اس کی سنگین ناراضگی اور طنز بھرے جملے پر دھگ رہ گیا۔ پاگل میں نہیں، تم ہو گئے ہو عاشر، جو محبت بھرے دل کو توڑ رہے ہو، تم اپنے ساتھ بہت برا کر رہے ہو۔ عاشر پلیز سنبھل جاؤ، اس سے پہلے کہ وقت کی ریت ہاتھوں سے پھسل جائے، وہ تڑک کر بولا۔ اسٹاپ اٹ سیف، وہ مشتعل ہو گیا، لہذا دبے دبے انداز میں چیخ پڑا۔ اس کے غصولے لہجے پر سخت تناؤ چھایا ہوا تھا، جسے دیکھ کر سیف دھیما پڑ گیا۔ دیکھو عاشر، حقیقت سے فرار حاصل کرنا یا منہ چھپانا بہادری نہیں، یو ہیو ٹو فیس دا فیکٹ۔ اس کے گھٹنے پر رکھے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر دوستانہ انداز میں دباؤ ڈالتے ہوئے سیف بہت عاجزی سے کہہ رہا تھا۔ میں نے حقیقت سے کبھی فرار نہیں چاہا سیف۔ وہ بھی کول ڈاؤن ہو کر گویا ہوا۔ مگر اسے قبول بھی تو نہیں کیا۔ جہاں تک حقیقت کو ماننے کی بات ہے تو اس کا تعلق محض ذہن کی حد تک ہوتا ہے سیف، مگر اسے قبول کرنا قطعی سراسر دل کا معاملہ ہے، اور دل کے معاملوں میں اکثر انسان بے اختیار ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں عاشر، تم نویرا واسطی کو بھلا نہیں سکے، مگر اب زندگی ایک نئے باب کا آغاز کر چکی ہے۔ وہ پھر لیکچر سے باز نہ آیا۔ سیف وہ گہری نظر سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ یہ سب کہنا آسان ہوتا ہے، مگر اس نے لب بھینچ کر سرخ ہوتی آنکھیں موند لیں اور کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ اگر اور مگر ایک پریکٹیکل شخص کی لغت میں کبھی نہیں رہے عاشر، تمہیں بھی ان چکروں سے نکل جانا چاہیے۔ تم سمجھتے ہو محبت ایک اختیاری جذبہ ہے؟ اس نے ترشی سے استفسار کیا۔ نہیں، میں یہ نہیں کہتا، مگر اتنا ضرور کہتا ہوں کہ عہد نبھانا اور اپنے قول کی لاج رکھنا مردوں کا خاصہ ہے۔ تم نے شازمہ کے ساتھ نکاح کر کے اس کا ساتھ نبھانے کا اقرار سب کے سامنے کیا، مگر تم مکر رہے ہو۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ غصے سے جھنجھلا کر کھڑا ہو گیا۔ اچھا؟ سیف تنزیہ اسا۔ لیکن جب پھپھی اماں نے نائمہ باجی کے ساتھ شازمہ کی رخصتی کرنے پر زور دیا تو تم نے کیوں انکار کر دیا؟ اس کا سوال کڑا تھا۔ میرا خیال ہے میں ابھی اسٹیبلش نہیں ہوں، یوں بھی طاہر بھائی کی شادی پہلے ہونی چاہیے۔ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اس نے جھجکتے ہوئے اس کی بیک مضبوطی سے گرفت میں لی اور سنجیدگی سے کہا۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو عاشر حسن کہ تمہاری بیان کردہ وجہ ہی اصلی محرک تھی انکار کی۔ فار گاڈ سیک سیف، آخر تم اس ٹاپک کو کیوں نہیں ختم کر دیتے؟ وہ جھنجھلایا۔ اس لیے میرے یار کہ یہ معاملہ کسی بے جان شے کا نہیں، ایک جیتی جاگتی ارمانوں سے بھری اس معصوم لڑکی کو ہے جو تمہیں چاہنے کی سزاوار ہے، جس نے اپنے والدین کی رضا کے آگے سر جھکا کر تمہیں دل سے اپنا مان لیا، جو تمہاری منکوحہ ہے۔ سیف کا ایک ایک لفظ کڑوے سچ کی طرح اس کی سماعتوں میں اتر رہا تھا، مگر میرے دل اور میرے ارمانوں نے اسے اس طرح نہیں چاہا۔ سیف جانے کیوں وہ میرے اندر نہیں اتر رہی، کوئی راستہ نہ بنا سکی میری ذات تک پہنچنے کے لیے۔ وہ بلا ارادہ ہی کہتا چلا گیا۔ سیف نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ تم نے سارے دروازے اندر سے مقفل کر لیے ہیں عاشر، ورنہ وہ کب سے تمہارے دل پر دستک دے رہی ہے۔ سیف خطرناک حد تک سنجیدہ تھا اور صاف گوئی سے برملا خفا ہو رہا تھا۔
بات دستک کی نہیں، دستک دینے والے ہاتھوں کی ہے سیف۔ میں نے اپنے آپ کو سخت لاچار محسوس کیا۔ یقین جانو خود کو اور اپنے دل کو ہر طرح راضی کرنے کی کوشش کی، مگر وہ سخت مضطرب تھا۔ میری مانو تو رخصتی کرا لو، شازمہ تمہارے پاس رہے گی تو خود سری اور بیگانگی کا یہ کھول بھی اتر جائے گا، سیف نے پرخلوص مشورہ دیا۔ خلیل جبران کا کہنا ہے کہ محبت طویل قربت کا رد عمل نہیں ہوتی، یہ تو وہیں کی طرح ہمارے دل میں اترتی ہے۔ سو تمہارا یہ خیال غلط ہے۔ وہ زخم خوردہ سا مسکرایا۔ مگر ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا عاشر، کبھی کبھی قربتیں بھی محبت کی چنگاریاں سلگا دیتی ہیں۔ میں دل اور جان میں سیف اسے سمجھانے پر مصر تھا، محبت سے شانے پر ہاتھ مارا، مگر میرے لیے ایسا بہت مشکل ہے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ بے چینی سے آپس میں رگڑے۔ چائے حاضر ہے صاحب۔ سیف اسے ترہم امیز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ابھی مزید کچھ کہنا ہی چاہا کہ ملازم ٹرالی دھکیلتا چلا آیا۔ 2 کپ بنا دو۔ اس نے گہرا سانس خارج کیا اور کرسی پر بیٹھ کر سگریٹ جلا لی۔ سیف بھی خاموشی سے ناشتے کی پلیٹیں میز پر منتقل کرنے لگا۔ پنڈی جانے کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اسے سوچ میں گم دیکھ کر سیف نے پوچھا۔ ابھی اس سلسلے میں کچھ نہیں سوچا، اس نے اکتاہٹ سے کہا۔ وہاں سب منتظر ہوں گے عاشر، تمہیں جانا چاہیے۔ اس نے صرف ہوں کہنے پر اکتفا کیا۔ صرف ہوں سے کام نہیں چلتا میرے بھائی، ہاں ہی کہنا پڑے گا۔ اب کہ سیف مسکرایا۔ کیوں؟ اس کی بھویں تن گئی۔ اس لیے کہ میں تمہیں ساتھ لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ وہ ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ میں نے تم سے کچھ نہیں پوچھا، لہٰذا تم چپ رہو۔ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی سیف ٹوک کر بولا تو اس نے محض گھورنے پر اکتفا کیا۔ اب اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ اگر عاشر حسن ہے تو یہ بھی سیف زمان ہے جو کم ہی گرجتا تھا، اور جب گرجتا تھا تو برستا بھی تھا۔ سیف اور تمام گھر والوں کے شدید اصرار پاپا کے شفیق تحکم کے تحت اس نے بھی نعیمہ کی شادی میں جانے کا پروگرام بنا لیا۔ وہ دل سے جانے کے حق میں نہیں تھا، یہ بات سیف اچھی طرح جانتا تھا اور وجہ سے بھی وہ بخوبی واقف تھا، مگر فی الوقت یہی بہتر تھا کہ وہ جانے کے لیے راضی ہو گیا۔ حالانکہ سیف کی 1 ہفتہ کی ناراضگی اور تمام لیکچر کا اس پر قطعی اثر نہیں ہوا تھا، پھر بھی وہ مطمئن تھا کہ شاید اتنے سالوں بعد ایک دوسرے سے ملاقات کر کے کچھ صورتحال بہتر ہو جائے، کیونکہ اس دوران نویرہ واسطے بھی اپنے پیا کے گھر سدھارنے کے بعد 2 ننھی منھی بچیوں کی ماں بن چکی تھی، اور عاشر حسن اسے کسی حد تک بلا بھی چکا تھا، مگر دل کا وہ کھانا جو کسی کی محبت سے پر ہونا چاہیے وہ شازمہ کے ہوتے ہوئے خالی تھا۔ مگر پوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ کے مصادق سیف بھی امید تھا کہ اب عاشر حسن اسے قبول کر لے۔ امی اور پاپا بھی کبھی کبھی اس کے سرد رویے اور لاپرواہ انداز کو محسوس ضرور کرتے، مگر اکثر نظر انداز کر جاتے، شاید اس لیے کہ وہ اب تک یہی سمجھتے رہے کہ عاشر حسن ایک غیر جذباتی اور کسی حد تک کلیشیر ٹائپ شخص ہے، یا پھر وہ اپنے احساسات کو 7 پرزوں میں چھپا کر رکھنے کا عادی۔ مگر یہ بات سوائے سیف اور عاشر کے کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے رویے کا پس منظر کیا ہے۔ عاشر، سیٹیں ریزرو کروا دیں آپ نے؟ صبح ناشتے کی ٹیبل پر پاپا نے اسے پکارا تو اخبار پر نظریں دوڑاتے اس نے چونک کر دیکھا۔ نہیں تو پاپا، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میرا نہیں خیال کہ یہ کام مجھے کرنا تھا، آپ نے تو شاید سیف سے کہا تھا، اس نے لا علمی سے کہا۔ سیف کی اپنی مصروفیات ہیں بیٹا جی، وہ اپنا کام کر رہا ہے، تمہیں چاہیے کہ تم اپنا کام کرو۔ پاپا نے چائے کا کپ لبوں سے لگاتے مسکرا کر کہا تو وہ خفیف ہو گیا۔ ان کے لہجے میں چھپی معنی خیز بات وہ سمجھ گیا تھا۔ جی، اس نے خجالت سے نظریں جھکا لیں۔ امی اور سمن اس کے انداز پر مسکرا دیں۔ تو پھر آپ جا کر یہ کام کر ڈالیں۔ بابا کرسی دھکیل کر اٹھتے ہوئے ہمیشہ کی طرح نرمی سے حکم سنا گئے۔ طاہر بھائی، 1 ہفتہ پہلے پاپا کرسی دھکیل کر اٹھتے ہوئے ہمیشہ کی طرح نرمی سے حکم سنا گئے۔ طاہر بھائی 1 ہفتہ پہلے ہی پھوپھی اماں کے پاس جا چکے تھے۔ اوکے پاپا۔ دل میں سیف کو گالیاں سناتے ہوئے اس نے ظاہر پاپا کو مخاطب کیا، کیونکہ سیف نے ہی اسے کہا تھا کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ ان چاروں کی بھی سیٹ بک کروا دے گا، مگر یقیناً اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ ابھی پاپا نے اسے یوں شرمندہ کر دیا۔ غصہ اسے سیف پر بہت تھا، لہٰذا ہاسپٹل میں بھی صرف 3-4 گھنٹے گزار کر وہ سیدھا سیف کے آفس آیا۔ او ہو، چشمے ماں بدور، وہ آئے ہیں ہمارے آفس، خدا کی قدرت ہے۔ وہ دندناتا ہوا غصے میں بھپرا سیدھا سیف کے روم میں گھسا تو وہ تیور نظر انداز کرتے ہوئے شوخی سے کہہ گیا، بکو مت، اور یہ بتاؤ تم نے میری طرف سے سیٹ بک نہیں کی؟ اس نے شوق فکرے کو کاٹتے ہوئے سیف کی ٹیبل کے سامنے سجی کرسی کی بیک پر دونوں ہاتھ جما کر قدرے خشک لہجے میں کہا تو ایک بے ساختہ اور شریر سی مسکراہٹ سیف کے لبوں پر آئی۔ ماشاءاللہ، یہ بےتابی! اس نے آنکھیں دماغ کر عاشر کو گویا کیا تو اس کے تلووں سے لگی اور سر میں بچی۔ فضول باتیں مت کیا کرو سیف، تمہاری وجہ سے آج پاپا نے مجھ پر بڑا ٹھنڈا میٹھا طنز کیا۔ مجھے اپنی ریپوٹیشن ہر حال میں عزیز ہے، وہ بھڑک کر بولا اور ساتھ ہی سیف کو گھورا۔ کون ہر حال میں عزیز
رہتی ہے۔ سیف کی معصومیت اور بیچارگی کی ایکٹنگ قابل دید تھی۔ وہ لبوں پر آئی مسکراہٹ بمشکل دبا گیا۔ سدھر جاؤ سیف، ورنہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، اس نے دھمکی امیز لہجے میں کہا۔ کیوں؟ تمہارا کیا ملک الموت سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہو گیا ہے جو یوں دھمکیاں دیتے پھر رہے ہو؟ وہ راکنگ چیئر پر جھولتا دل جلانے والے طریقے سے بولا۔ کیوں کفر بکتے ہو ذلیل انسان، تمہیں تو واقعی کوئی کام دینا نہیں چاہیے۔ وہ اس سے مستقل شگفتہ لہجے کو دیکھ کر کرسی پر چبھتے ہوئے جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کر گیا۔ بڑی دیر سے معلومات حاصل ہوئیں سرکار کو۔ وہ آج جانے کیوں پرشوق تھا۔ اس نے ایک اچڑتی نظر اس پر ڈالی اور سامنے پڑے میگزین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سیف نے مسکراتے ہوئے اس کے کوفت زدہ چہرے کو دیکھا اور انٹرکام پر 2 کولڈ ڈرنکس کا آرڈر دیا۔ تمہارے دماغ کی گرمی کو کم کرنے کے لیے میرا خیال ہے کولڈ ڈرنک ہی ٹھیک رہے گی، وہ متبسم سا بولا۔ اس نے شعلہ بار نظریں اس کے وجود پر گاڑی، مگر وہ ڈھٹائی سے ہنستا رہا۔ ذرا دیر میں ڈرنکس لائے جا چکے تھے۔ اس دوران اسے اپنے بزنس کے اپس اینڈ ڈاؤنز بتا رہا تھا۔ یہ لو سافٹ ڈرنک، تمہارا قلب اس سے پرسکون ہو جائے گا۔ حالانکہ تم جیسے پتھر دل کو مزید مقوی قلب جیسی چیزوں کی ضرورت نہیں، مگر پھر بھی آداب کے دائرے ہیں کہ آپ کو یہ پیش کیا جائے۔ سیف کو بولنے کا میراق اس کی تند نظروں سے بھی اب تو پروف ہو چکا تھا۔ تم مجھے ریزرویشن کا بتاؤ۔ اس نے گلاس اٹھاتے ہوئے استفہامی نظروں سے اسے دیکھا۔ بھائی ریزرو تو وہ ہو چکی ہے، اب تو تمہاری منقوہہ ہے، مزید کیا پرابلم باقی رہ جاتی ہے؟ ہر سوال کا الٹا جواب موصوف ہو رہا تھا۔ شوخی سے آنکھیں گھماتے ہوئے کوک کا سپ لیتا سیف اسے سخت زہر لگا۔ بے تکا مذاق اس کی نازک طبیعت پر گراں گزر رہا تھا۔ واحد یہ سیف کا ہی دل گردہ تھا کہ اس سے اس حد تک شوق ہو جاتا، ورنہ تو آج تک اس کے کزن اور حتیٰ کہ کلاس فیلوز اور دور قریب کے دوست بھی ایک خاص حد تک ہی اس سے بے تکلف ہوتے۔ اچھا لطیفہ تھا، وہ طنزیہ گویا ہوا۔ پسند آیا؟ سیف چہکنے لگا۔ میرا خیال ہے کہ تم نے آج کچھ زیادہ ہی ناشتہ کر لیا ہے، لہٰذا خدا حافظ، میں شام کو فون کروں گا، اگر طبیعت ٹھیک ہو جائے تو پھر بات کر لینا۔ وہ رکھائی سے کہتا کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا۔ او بھائی، کہاں جا رہا ہے؟ سیف لپک کر راہ میں حائل ہوا۔ ایک طرف ہٹو، اس نے غصہ ضبط کیا۔ بہرحال یہ سیف کا آفس تھا۔ ایمان سے عاشر، تیرے جیسا خشک اور روکھا بندہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ سچ سچ بتا، کیا سارا دن انگارے چباتا ہے جو ہمہ وقت شعلے ہی اگلتا رہتا ہے؟ تو وہ اسے گھسیٹ کر زبردستی کرسی پر دھکیلتے سنجیدہ ہو گیا۔ مذاق کا ایک وقت ہوتا ہے سیف، میں اس وقت اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر، اپنے پیشنٹس چھوڑ کر تمہارے پاس اس کامیڈی سے لطف اندوز ہونے نہیں آیا۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تو سیف نے اعتراف کے طور پر شرافت کا جامہ پہن لیا۔ اچھا بولو کس کام سے آئے ہو؟ تم نے سیٹیں ریزرو کروائیں کہ نہیں؟ کروا لی ہیں، بابا چچی بیگم کو بتا کر تو آیا ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا، مگر عاشر نے کچھ بھیج گئی نظروں سے اسے دیکھا۔ ایمان سے یار، ابھی 1 گھنٹہ پہلے ہی تو کر کے آیا ہوں تیرے گھر۔ اس کی بے یقینی دیکھ کر اس نے اعتبار دلایا۔ اچھا، عاشر نے مطمئن ہوتے ہوئے کرسی کی پشت سے کمر ٹکا دی۔ سیف نے قدرے شوقی اور معنی خیزی سے اس کے اطمینان کا ملاحظہ کیا۔ ابھی کچھ کہنے کا قصد کر ہی رہا تھا کہ وہ کوئی بول اٹھا۔ اگر کوئی فضول بات کی تو مزید کچھ اور فول بکا تم نے تو میں سر اتار کر رکھ دوں گا تمہارا۔ اسے اندازہ تھا کہ اس کے شیطانی ذہن میں پھر سے کوئی بات آ گئی ہے۔ اس کی بات کے اختتام پر سیف کا بے ساختہ قہقہ گونج گیا۔ ویسے یہ سیٹیں کب کی ریزرو ہوئی ہیں؟ اس نے استفسار کیا۔ اس منگل کی۔ کیا اتنی جلدی؟ اس نے برا سا منہ بنایا۔ تو تمہارا کیا خیال تھا عین رخصتی کے وقت لینڈ کریں گے ہم وہاں؟ سیف نے چپتا ہوا فکرہ اچھالا۔ مگر اتنے دن وہاں رہ کر کیا کرنا ہے؟ شادی میں ابھی 1 ہفتہ ہے، پھر ولیمے کے بعد بھی امی نے 3 دن مزید رکنے کا پروگرام بنا لیا۔ وہ بیزاری اور شدید اکتاہٹ سمیت بولا۔ تمہاری عقل کیا گھاس چڑھنے چلی گئی جو یہ بچوں والا سوال کر رہے ہو؟ ارے ہم وہاں باراتی بن کر نہیں جا رہے، لڑکے والے ہیں ہم، اور پھپھو کی مدد کرنے جا رہے ہیں۔ سیف نے تیزی سے کہا۔ اتنے دن ان کے گھر رہ کر ان پر بوجھ بن کر خوب ہیلپ ہوگی ان کی، اس نے استہزائیہ انداز میں جواب دیا تو سیف بری طرح تب کیا۔ تمہارے ذہن میں تو صرف فضول باتوں کے سوا کچھ ہی نہیں رہتا، اپنے کبھی بھی بوجھ نہیں ہوتے، محبتیں ہمیشہ پریشانیاں گھٹاتی ہیں، سمجھے تم؟ مگر تم یہ سب کہاں سمجھو گے؟ تم اپنے کھول میں بند ایک گھسی پٹی فلسفی کے تحت کام کرنے والے بے حس انسان ہو۔ تم تو صرف اپنی محرومیوں کا بدلہ دوسروں سے لینا چاہتے ہو۔ خلوص محبت اور بے غرضی تمہاری سرزنشت میں نہیں ہے عاشر حسن۔ میری بات کا تم نے غلط مطلب لیا ہے سیف کے بھڑکتے لہجے کے برعکس وہ قدرے رسانیت سے بولا۔ میرے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ ہم کیا اس طرح جا کر ان کے چھوٹے سے گھر میں رہ کر انہیں پریشان نہیں کریں گے؟ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ان کا گھر چھوٹا نہیں، پچھلے سال ہی انہوں نے اوپر کی منزل میں بہت اچھا گھر بنوایا، لہٰذا جگہ کا مسئلہ نہیں رہ گیا۔
سب کے کھانے پینے کا معاملہ تو تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ تمہاری سسرال کا بینک بیلنس بہت اچھا ہے۔ وہ طنز کرنے سے نہ چونکا۔ مجھے ان کے بینک بیلنس سے کوئی مطلب نہیں، سمجھے؟ اس نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا۔ ظاہر ہے جب ان کی بیٹی سے کوئی لگاؤ نہیں تو پھر کس چیز سے کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ سیف کا استہزائیہ انداز اسے کھلا گیا۔ دیٹس اٹ سیف، مزید مجھے تمہارا کوئی بھی لفظ برداشت نہیں ہوگا۔ دونوں ہاتھ تیزی سے میز پر ٹکاتے وہ مشتعل ہو کر کھڑا ہوا۔ تمہیں یہ سب برداشت کرنا ہوگا عاشر حسن۔ مائنڈین، وہ شازمہ علی خان نہیں، شازمہ عاشر حسن ہے۔ اور ہاں، مجھے اس سے ہمدردی ہے کیونکہ وہ میری کزن ہے، میری بہن ہے، مجھے عاشق کی طرح عزیز ہے۔ میں تمہاری طرح رشتوں کو اپنے نفع و نقصان کے ترازو میں نہیں تولتا عاشر۔ سیف کا لہجہ مضبوط تھا۔ سیف، یہ تم غلط کہہ رہے ہو، میں نے اپنے نفع نقصان کا ذمہ دار کسی کو نہیں ٹھہرایا۔ اس نے شہادت کی انگلی اٹھا کر تیز لہجے میں کہا، مگر اپنی محرومی اور نارسائی کی سزا ضرور دے رہے ہو تم، اور یہ سزا صرف ایک لڑکی کی حد تک محدود نہیں بلکہ اس کی پوری فیملی کو ڈس اون کیا ہے تم نے۔ نہ صرف اپنی ناتمام آرزوؤں کا بدلہ لے رہے ہو تم اس سے، بلکہ اپنے رویے سے مسلوب بھی کیے جا رہے ہو۔ سیف کے جملوں میں سچ کی کاٹ تھی۔ پلیز سیف، تم شازمہ کو ڈسکس مت کیا کرو، مگر یہ رات تمہیں پچھتاووں کی کھائی میں لے جائے گا عاشر۔ سیف نے جیسے تھک کر آخری بار اسے سمجھایا، میں اپنے برے اور اچھے کا خود ذمہ دار ہوں سیف۔ تبھی تو میں کہتا ہوں کہ کسی کا ساتھ قبول کر لو، راہیں آسان ہو جائیں گی۔ سیف نے جلدی سے کہا، شازمہ اور میری راہیں بہت متضاد سمتوں میں سفر کر رہی ہیں سیف۔ بعض متضاد راہیں ایک ہی منزل کو پہنچتی ہیں عاشر، تم ایک بار کنسیڈر تو کرو، اس نے آخری کوشش کے طور پر کہا۔ عاشر نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور بولا، میں شام کو تمہارا گھر پر انتظار کروں گا سیف، آج جم خانہ میں اسکواش کا موڈ ہے۔ سیف کے جملے کا جواب قطعی غیر متعلق تھا، مگر وہ سوائے خاموشی کے کیا کہہ سکتا تھا؟ جانے کی سب تیاریاں مکمل تھیں۔ امی، سیف اور سمن باجی نے مل کر اس کی بھی چیزیں خرید لیں جس سے وہ ہنوس بے خبر تھا، نہ ہی اس نے اپنی شاپنگ کی فکر کی تھی۔ سیف سے چھوٹی عاشی اور بڑی دو بہنیں سیما اور زنیرہ تھیں جو کہ شادی شدہ تھیں۔ اب سیف کی باری تھی اور اس کے بعد عاشی کا نمبر تھا۔ اب سب ہی ایک ساتھ جانے کے لیے ریزرویشن کروا رکھی تھی۔ حسن صاحب، عاشر کے والد اور زمان صاحب، سیف کے والد کو البتہ مائیوں والے روز پہنچنا تھا۔ طاہر کا پچھلے دنوں پنڈو میں ٹرانسفر ہو گیا، لہٰذا وہ ان سب سے پہلے وہاں چلے گئے، جس کے باعث پھوپھی اماں کو آسرا ہوا۔ جانے سے ایک روز قبل انہیں پتہ چلا تھا کہ ایک سیٹ چانس پر ہے، لہٰذا کسی نہ کسی کو شاید رکنا پڑے۔ اسی دوران عاشر کے پاس ایک سیریس پیشنٹ آ گیا۔ اسے چھوڑ کر جانا خود اس کے ضمیر کو گوارا نہ تھا، وگرنہ چھٹیاں تو اس کی اوکے ہو چکی تھیں۔ سیف نے سنا کہ وہ رکنے پر تیار ہے تو دوڑا چلا آیا۔ تمہیں تو موقع چاہیے تھا، سو وہ تمہیں مل گیا۔ وہ جلا بھنا بیٹھا تھا۔ عاشر کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ابھی وہ راؤنڈ لگا کر آیا تھا۔ تو تمہاری جیب سے کیا جا رہا ہے جو یوں تم جزبز ہو رہے ہو؟ اس نے مزید جلایا۔ ارے تم جیسے بے مروت لوگ کیا سمجھیں گے امیں، تم تو ہمیشہ ایسی فضول باتیں کرنا۔ وہ تل ملا کر بولا، اچھا پلیز یار، اس وقت میرا سر نہ کھاؤ، میں پہلے ہی بری طرح تھکا ہوا ہوں، کل میری نائٹ شفٹ۔ اس پر وہ ایمرجنسی آ گئی، یقیناً کہ پورے 10 گھنٹے بعد بیٹھنے کا وقت ملا ہے۔ اس نے کسل مندی سے اوورال اتار کر کرسی کی پشت پر پھینکا اور خود کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ تو گویا تم نے اکیلے آنے کا فیصلہ کیا ہے؟ سیف کی بات پر اس نے بند ہوتی آنکھیں بمشکل کھول کے دیکھا۔ تم میری جگہ اور حالت دیکھ چکے ہو، بھلا میں اس طرح سفر کر سکتا ہوں؟ اچھا ہے، کل سے میری چھٹی ہے، گھر پر آرام کر کے آ جاؤں گا، اس نے اطمینان سے کہا تو سیف کا دل جل گیا۔ مگر آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ سیٹ کنفرم جمعے کی ہوئی ہے۔ واقعی؟ اس نے دھیرے سے مسکرا کر پوچھا۔ سدھر جا کمینے شخص، اپنی ویلیو بڑھانے کا یہ گھٹیا طریقہ ہے۔ وہ جھنجھلایا، مجھے اپنی ویلیو بڑھانے کی کیا ضرورت؟ بقول تمہارے وہاں تو ویسے ہی سب لوگ میرے لیے راہیں بچھائے بیٹھے ہیں۔ بڑی خوبصورت مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ کر رکی۔ اس لیے تمہارا دماغ خراب ہے۔ میں ہوتا نا پھوپھی اماں اور شازمہ کی جگہ تو پلٹ کر بھی نہ پوچھتا، تمہارے خود ہی 14 طبق روشے ہو جاتے اور دوڑے چلاتے، تم کچے دھاگے سے بندھے۔ وہ بری طرح چڑھ کر بولا، بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ؟ وہ ہنس کر کہتا اٹھا اور کی چین اٹھا کر جانے کے لیے چیزیں سمیٹنے لگا۔ بیگانے ہوں گے وہ تمہارے لیے، سیف نے تڑک کر جواب دیا، جس کا اس نے نوٹس لیے بغیر مسکراتے ہوئے ہاتھ پکڑ کر اسے بھی اٹھایا۔ مزید بحث کر کے ٹائم ضائع کرنے کا فائدہ نہیں تھا۔ شام کو ان سب کی فلائٹ تھی، چونکہ اس کی سیٹ چانس پر تھی سو وہ بھی ان کے ساتھ گیا، مگر حسب توقع اسے واپس آنا پڑا۔
जैसे ही पहली फ्लाइट मिले तुम आ जाना बेटा, अम्मी ने ताकीद की। जी। इसने सादत मंदी से सर झुकाया। ओके, अल्लाह हाफिज़। सबसे मिलने के बाद इसने सैफ की तरफ रुख फेंका। जवाबन इसने मुंह बना कर नीरे से बात ही नहीं की। क्या तकलीफ है तुझे? मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा। इसे घसीट कर एक तरफ ले जाते हुए इसने तेज लहजे में कहा। मैंने कुछ कहा तुम्हें? तुम्हारी मर्जी है, आओ या ना आओ। सैफ ने अजनबियत की रिदा ओढ़ ली। इसके अनुरूठेपन पर वो मुस्कुराए बिना ना रह सका। ईमान से, तेरी कसम, मैं सिर्फ अपने मरीज की वजह से नहीं जाना चाहता, इसे मेरी ज़रूरत है। इसने सच्चाई बयान की। एक मरीज तुम्हारा इधर भी है। सैफ ने मायनी खेजी से आंखों को गर्दिश थी। इसे भी तुम्हारी ज़रूरत है। ओके बाबा, ओके, हो सका तो कल ही आ जाऊंगा। इसने सैफ को यकीन दिलाया। शोर। सैफ मशकूक था। पॉजिटिव, इसने सच्चाई से कहा तो सैफ बामुश्किल अपना मूड ठीक कर सका। आशिर की आमद का नहीं बताना किसी को। रास्ते में ही सैफ ने सबको जता दिया। मगर हम तो इतला दे चुके हैं। आशी और नीरा आप भी अपनी कारगुजारी पर घबरा कर मुजरिमाना अंदाज में बोली। एक तो तुम लोगों को बीबीसी बनने का बड़ा शौक है। सीमा ने अपनी 2 साला बेटी को बमुश्किल संभालते हुए दोनों बहनों को घुरा, क्योंकि सैफ की तरह इसे भी सरप्राइज का प्रोग्राम अच्छा लगा था। चलो रहने दो, ऐसा करेंगे जुम्मे को बता देंगे। खौमखा इन सबको परेशान करने का क्या फ़ायदा होगा। समन ने मुतानत से कहा तो सब लोग शाने उचका कर रह गए। गेट शाज़मा नहीं खोला। सामने ही समन को देखकर इससे वालिहाना लिपट गई। सलाम मुमानी जान। सलाम मुमानी बेगम। सैफ के शरारत से खनकारने पर वो घबरा कर सबकी तरफ मुतवज्जो हुई। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। बेगम जमान और बेगम हसन ने बारी बारी से लिपटाया। आप लोग प्लीज़ अंदर चलें। वो इनकी रहनुमाई करते आगे बढ़ी। दोनों बुजुर्ग खवातीन और समन अंदर चली गईं तो वो नीरा और आशी एक तरफ मुतवज्जो हुई। सैफ की शरीर नजरें इस पर जमी थीं। मुझे भी सलाम कर लें मोहतरमा, कोई ख़ास मुज़ाहिका तो नहीं इसमें। सैफ ने बेसब्रेपन से कहा। मैं आपको नज़रअंदाज नहीं कर रही थी सैफ भाई। वो लम्हे भर में सिटपटा गई। लो, अब तो हो गई गुजर बसर। वो हिटलर की 7वीं पुश्त का इकलौता चश्मो चिराग और ये बेगम सीमा। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया। जी, कुछ कहा आपने? शाज़मा बौखला गई, जबकि नीरा और आशी मुस्कुराते हुए मुतमईन खड़ी थी। सैफ की आदतों की जो आदी थी। मैंने दुआ दी है आपको। वैसे एक बात बताएं मिसिस आशिर हसन, क्या आपने सदियों इसी बौखलाहट और घबराहट का साथ निभाने का वादा किया है? वो इसके सटपटाहट इंजॉय करते हुए इस्तफसार करने लगा तो शाज़मा इसके तर्ज तखातुब पर ब्लश होकर रह गई। सवाल की खाक समझ आई। देखो लड़की, अगर यही हाल रहा ना तो घोल कर पी जाएगा वो हलाकू खान तुम्हें। इसने झपटते हुए कहा। जी। शाज़मा की आवाज़ हलक में फंस गई। आंखों में सरासीमगी सिमट आई। मेरे खुदा, ये तो अपने कत्ल का सामान किए बैठी है। इसने बेबसी से सर उठाकर आसमान की तरफ देखते हुए कहा। नीर बाजी, सैफ भाई क्या कह रहे हैं? इसने दहल कर नीर का कंधा थामा। कुछ नहीं कह रहा, पागल हो गया है ये। दरअसल पिंडी की सर्दी लग गई है इसके दिमाग को। तुम फिक्र मत करो और चलो मेरे साथ। नीर ने गुस्से से लाल पीले होते हुए सैफ को तेज नजरों से देखा। ख्वामोखा ही शाज़मा को डराया था इसने। प्लीज़ भाई, आप शाज़मा को अपनी हरकतों से बख्श दें। आगे ही वो खासी बेचारी लड़की है। आशी ने 2 कदम पीछे रुकते हुए सैफ से दरखास्त की, जिसके जवाब में इसने महज सर झटकने पर इत्तफा किया। आशी बेबसी से इसे देखती अंदर चली गई, जहाँ एक रौनक का जहाँ आबाद था। अब सब आशिर हसन को पूछ रहे थे। बेगम हसन ने ताहिर को देखा तो पुरसुकून हो गई। 2 हफ्ते से बेटा इनकी नज़रों से दूर था, अब जो देखा तो जैसे इनके दिल को सुकून मिल गया। वे साख्ता सीने से लगा कर चूमा। सैफ और आशी ने पहली फुर्सत में नाइमा के कमरे का रुख किया। फूफी अम्मा बेटी की जुदाई के ख्याल से आज़रता और फ़र्ज़ की सुबकदोशी के एहसास से कदरे मसरूर नज़र आ रही थीं। घर में शादी के घर वाली तमाम रौनकें और बेतरतीबियाँ फैली थीं। नाइमा की 2 छोटी कज़न्स भी आई हुई थीं, जिन्होंने स्कूल से खास तौर पर इसकी शादी के लिए छुट्टियां ली थीं। शाज़मा ने किचन संभाला तो समन और सीमा ने आकर इसे ज़बरदस्ती बाहर धकेल दिया। इतने दिनों से वे बेचारी ही घुसी हुई थी किचन में, क्योंकि फूफी अम्मा की सेहत अब इस काबिल नहीं रही थी। इसी वजह से वो नाइमा के साथ साथ शाज़मा की रुखसती भी कर देना चाहती थी, मगर बेगम हसन आशिर की ज़िद पर खामोश हो गई। फूफी अम्मा भी क्या कहती, लड़की वाली थी, लिहाजा ज़्यादा इसरार करना भी मायूब लगा। वो साहब बहादुर नहीं आए हैं मोहतरमा, लिहाजा आप अपने पैरों को खामोखा तकलीफ ना दें। सैफ ने इसे रास्ते में रोक कर बिला वजह छेड़ा। इन सब के आने की खुशी में वो गेट बंद करना भूल गई थी। याद आया तो वापस जाकर बंद करने आई, मगर बुरा हुआ इस घड़ी का जब सैफ ने दोबारा गेट की तरफ इसे जाता देख लिया। मैं इसलिए तो नहीं गई, मारी खिफत के वो ठीक से बोल भी ना सकी। सब मौजूद थे। ओहो सैफ, इसे परेशान ना करो, ये तुम जैसे शैतान का मुकाबला नहीं कर सकती। हसन बेगम ने इसे खफीफ सा देखा तो फ़ौरन हमायत में बोली और इसे खुद से लगा लिया। सिखा दे इन्हें कुछ अकल, वरना तो आशिर हसन के साथ गुजारा मुश्किल हो जाएगा। वो बड़े मज़े से तीनों बुजुर्ग खवातीन और ताहिर के मौजूदगी में बके चला गया। मेरे खुदा, शाज़मा का तो काटो लहू नहीं वाला हाल था। पहली फुर्सत में किचन की तरफ दौड़ गई। देख लें ये हाल है इनका,
اس کی بے ساختہ سی حرکت اور سیف کے جملے پر سب ہنس پڑے، مگر سیف مسکرا بھی نہ سکا۔ وہ عاشر حسن کے سخت اور کھردرے مزاج، خصوصاً اس کے دل میں شازمہ کے لیے موجود سر مہردی سے بہت اچھی طرح واقف تھی۔ اس پر متضاد شازمہ کا ہراساں انداز اسے مزید متفکر کر گیا۔ یا میرے مالک، کیسے چلے گی یہ گاڑی؟ وہ دل ہی دل میں سوچ کر رہ گیا۔ شازمہ کوئی بہت گھبرائی شرمائی قسم کی لڑکی نہ تھی، مگر ان سب کو اچانک اس طرح دیکھ کر وہ کچھ گھبرا گئی۔ رہی صحیح کسر سیف کی باتوں نے پوری کر دی، جبکہ دل سے وہ عاشر کی بے رخی اور بے اعتنائی کو اچھی طرح جانتی تھی۔ یہ بھی معلوم تھا کہ اس سے کہ کوئی ادا عاشر جیسے پتھر کو تراش نہیں کر سکتی، اس سنگلاخ چٹان میں کوئی بھی راستہ نہیں بنا سکتا۔ لہٰذا وہ خود کو آنے والے حالات اور حقیقت کے لیے تیار کر چکی تھی، اپنے دل کو اس بات سے واقف کرا چکی تھی کہ اس کی دھڑکن عاشر حسن کے دل میں کوئی سر جگہ نہیں بنا سکتی۔ مگر اس نادان دل کا بھی کیا کرتی جو نکاح کے بندھن میں بندھنے کے بعد صرف اس ہرجائی اور کچھ ادا کا نام پکارتے چلا گیا۔ سیف بھائی سمجھتے ہیں کہ مجھے عاشر کا انتظار ہے، مگر میں کیسے بتاؤں اور کس کس کو بتاؤں کہ عاشر کے رویے نے کوئی ایسا انتظار میری آنکھوں میں بسایا ہی نہیں۔ ابو کے انتقال اور نیر باجی کی شادی پر انہوں نے مجھے جس طرح نظر انداز کیا، اپنے ایک ایک رویے سے میری بے تقرری کا جیسا احساس انہوں نے دلایا، اس کے بعد آس اور امید کا کوئی دروازہ نہیں کھلتا۔ ہاں، قصور تو میرا ہی ہے جو میں نے اپنے دل کی اور اپنے والدین کی خواہش پر ان اندیکھی آگ میں چھلاگ لگا دی، سو جلنا تو مجھے ہی ہے۔ میں جانتی ہوں عاشر آئیں گے اور ہمیشہ کی طرح اپنی بے اعتنائی اور نفرت کا زہر میری نس نس میں اتار کر چلے جائیں گے۔ ہاں عاشر حسن، مجھے تم سے محبت ہے، میں چاہوں بھی تو تمہیں بلا نہیں سکتی، تم سے محبت نہیں کر سکتی، چاہے تم میری انا اور میرے وقار کو ریزہ ریزہ کیوں نہ کر دو، میری نسوانیت اور میرے وقار مجروح ہی کیوں نہ کرو، مجھے مغلوب کیوں نہ کرو۔ اس کی سفید چمکتی شفاف جلد پر آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے اور پنڈی کی اس کھناک سی شام میں وہ گھٹنوں میں منہ چھپائے دل کا درد بہائے جا رہی تھی۔ سیف نے سب کو جمعے کا دن بتا رکھا تھا، لہٰذا ایک دن پہلے ہی نیچے گیسٹ روم صرف عاشر کے لیے صاف کرا دیا گیا۔ وہ اس گھر کا داماد تھا، لہٰذا اس کا حیثیت سب سے الگ اور قدر و منزلت سب سے زیادہ تھی۔ سیف نے اس بات کا بڑا ہنگامہ مچایا کہ اسے بھی عاشر کی طرح الگ کمرہ اور وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا جائے، مگر سب نے اس کی ٹھیک ٹھاک سنا کر خاموش کرا دیا۔ پھوپھی علمہ البتہ اس افطار پر بری طرح گھبرا گئی، انہیں بھتیجے کا مذاق سمجھ نہیں آیا، وہ تو اسے سنجیدگی سے دل پر لے بیٹھیں اور بضد ہو گئیں کہ سامنے والا وہ کمرہ جو آج کل خود ان کے استعمال میں تھا سیف کو دے دیا جائے۔ صوبہ مشکل انہیں سمجھایا گیا، ہر ایک نے حسب استطاعت اسے کھری کھری سنائی۔ مجھے معلوم ہوتا کہ یہاں ہماری یہ قدر ہے تو ہرگز نہ آتا یہاں۔ پاس سے گزرتی ہوئی شازمہ کو سنایا تو وہ احساس جرم میں گرفتار ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ آپ کے لیے میں ابو جی والا کمرہ کھلوا دیتی ہوں سیف بھائی، بارے مروت کے وہ یہی کہہ سکی۔ اس کا سادہ مزاج سیف سے تنفن طبع کو سمجھ نہ سکا۔ سارے کمرے حاضر ہیں مگر عاشر والے کمرے کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔ وہ شاخی ہوتے ہوئے بولا تو وہ سر جھکاتے ہوئے چپ ہو گئی۔ سیف کی شریر نظریں اس کے متفکر چہرے پر جمی تھیں۔ ذرا توقف کے بعد اس نے کچھ سوچ کر سر ہٹایا۔ میں امی جان سے بات کرتی ہوں، آپ ان کا کمرہ لے لیں۔ جانے کیسے وہ کہہ گئی، جبکہ اس دشمن جاں کے لیے ایک ایک چیز اپنے ہاتھوں سے سجائی تھی۔ اس کے مزاج کے مطابق الگ کمرہ۔ سیف بے ساختہ ہنس پڑا۔ اس نے الجھ کر اسے دیکھا۔ کیا کہنے ہیں، ان کا کمرہ؟ وہ ہنسے جا رہا تھا۔ اجی مبارک ہو آپ کے ان کو ان کا کمرہ۔ قصدن ان پر ہر بار زور دیتے ہوئے وہ شوخی سے بولا تو شازمہ بری طرح زج ہو گئی۔ بہت سارا غصہ ایک دم سیف پر آیا۔ سیف بھائی آپ؟ غصے اور کھساہٹ کے باعث آدھا جملہ منہ میں رہ گیا۔ بہت گریٹ ہے۔ اس نے ٹکڑا جوڑا تو اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے دوسری طرف چلی گئی۔ دوسرے روز جمعہ تھا، باوجود تمام تلخ حقیقتوں کے وہ اندر ہی اندر بڑی شدت سے نہ چاہتے ہوئے بھی عاشر کی منتظر تھی۔ رہی صحیح کسر نائمہ، سیف، عاشر اور نیر نے مل کر پوری کر دی۔ پورا دن وہ زیر تاب رہی، لاکھ ان سب کی توجہ نائمہ کی طرف دلائی، مگر اس کے گرد ہی دائرہ تنگ رہا۔ رات کو جا کر کچھ سکون ملا، سب اپنے اپنے ٹھکانوں پر جا کر سو گئے، مگر شازمہ کی نیند روٹھی ہوئی تھی۔ دل کبھی بے تحاشا دھڑکنے لگتا تو بلا وجہ ہی گھبرا اٹھتا۔ کروٹیں بدل بدل کر وہ بری طرح عاجز آ گئی تو پیاس نے ستانا شروع کیا۔ کچن چونکہ نیچے تھا سو نیچے آنا پڑا، فریج سے پانی نکال کر پیا۔ اوپر آنے لگی تو نظر عاشر کے لیے سیٹ کیے گئے گیسٹ روم پر پڑی۔ بلا ارادہ ہی قدم اندر کی طرف اٹھتے چلے گئے۔ بلو کلر کا زیرو بلب اپنی خوابناک سی روشنی پھیلا رہا تھا۔ اس کی نظر بیڈ کے دائیں طرف رکھی عاشر کی فریم شدہ تصویر پر پڑی جسے سمن نے آج ہی یہاں لا کر سجایا تھا۔ عاشر حسن بے آواز قدموں سے چلتی تصویر تک آئی اور اس کے سامنے کارپٹ پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ رات کو چوکیدار ہوتا تھا گیٹ پر، ان کا برسوں پرانا چوکیدار تھا۔
سارے خاندان سے واقف تھا، لہٰذا علی خان صاحب کی وفات کے بعد وہ ان تینوں ماں بیٹیوں کا بڑا خیال رکھتا۔ عاشر کے چہرے کو جانتا تھا، لہٰذا اتنی رات کو اس کی ہلکی سی دستک پر اٹھ کر گیٹ سے باہر جھانکا اور اسے دیکھ کر دروازہ کھول دیا۔ آؤ آؤ عاشر صاحب، خوش آمدید، خوش آمدید۔ بوڑھے چوکیدار نے جس خلوص اور سے استقبال کیا وہ بہت زیادہ حیران ہوا، کیونکہ اتنے سالوں بعد بھی وہ اسے ایک نظر میں ہی اندھیرا ہونے کے باوجود پہچان گیا۔ السلام علیکم خان بابا، پرجوش مصافحہ کرتے ہوئے اس نے بڑی عزت سے سلام کیا۔ جواب میں خان بابا نے بڑی محبت سے اس کا کاندھا تھپتھپایا۔ میرے آنے کی کسی کو خبر کرنے کی ضرورت نہیں، نہ حق سب پریشان ہوں گے، مجھے بس بیڈ روم تک پہنچا دیں۔ گھڑی پر نظر دوڑاتے ہوئے اس نے کسی کو زحمت نہ دینے کا فیصلہ کیا اور خان بابا سے کہا تو وہ ذرا تامل کے بعد اسے گیسٹ روم تک چھوڑ گئے۔ چابی کے ذریعے مرکزی دروازہ غیر مقفل کیا۔ پھوپھی اماں کو خان بابا پر بہت اعتبار تھا، لہٰذا ان کے پاس ایک چابی رہتی تاکہ بوقت کسی اہم ضرورت کے اندر آ سکیں۔ آپ آرام کریں، اگر کسی شے کی ضرورت ہو تو ہم کو بلا لینا، خان بابا بڑی اپنائیت سے کہہ کر چلا گیا۔ جانے کب تک وہ اس کی تصویر کو تکتی رہی۔ آواز کی دل نشینی پر اس کے اٹھتے قدم چھٹک گئے۔ رات کی خاموش سناٹے میں کمرے سے آتی ہوئی آواز اس کے اندر اتر گئی۔ وہ بنا آہٹ کے دروازے کے اندر چلا آیا اور زیرو بلب کی روشنی کے باوجود ملگجا اندھیرا تھا۔ چند ثانیے کے بعد اندھیرے میں دیکھنے کی عادت ہو سکی۔ کوئی اس کی طرف پشت کیے کارپٹ پر دو زانوں بیٹھا تھا۔ غور کرنے پر احساس ہوا کہ پشت پر لہراتے گھنے سیاہ آبشار جیسے بالوں میں چھپی وہ کوئی لڑکی تھی۔ شازمہ! سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں یہ نام ذہن میں گونجا۔ اس کو سمجھ نہ آیا کہ پہلے لائٹ جلائے یا اسے مخاطب کرے۔ وہ شاید خود میں بری طرح گم تھی، جبھی گیٹ کھلنے کی آواز اور اس کی خوشبو محسوس نہ کر سکی۔ عاشر نے پہلے اسے مطلع کرنے کا فیصلہ کیا اور مضبوط قدموں سے چلتا اس کے پیچھے آیا۔ جانتا تھا اگر اس نے اچانک لائٹ جلائی تو وہ اسے دیکھ کر ضرور چیخ مار دے گی۔ سامنے ہی پھوپھی بیگم کا کمرہ تھا، اگر وہ اٹھ جاتی تو سب کو زبردستی اٹھا کر محض اس کی خاطر زحمت دیتی، جو کہ اسے گوارا نہ تھا۔ تجسس کے تحت تھوڑا سا جھک کر دیکھا، وہ واقعی شازمہ تھی۔ اس کی تصویر دونوں ہاتھوں میں تھامے وہ اس انہماک سے دیکھ رہی تھی کہ ایک لمحے کے لیے عاشر حسن کا دل ٹھہر گیا۔ چاہے جانے کی فطری خواہش تو بہت پہلے نویرہ واسطی کے طفیل پوری ہو گئی تھی، مگر آج بہت دنوں کے باوجود سیف کی لاکھ بار تعویلیں پیش کرنے کے اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ کر وہ واقعی خود میں عجیب سا محسوس کرنے لگا۔ وہ لڑکی تجھے ٹوٹ کر چاہتی ہے عاشر؟ سیف کا جملہ سماعتوں سے ٹکرایا۔ اس نے سر جھٹک کر شازمہ کو دیکھا۔ اس کا چہرہ گھنے بالوں کی آبشار میں اب تک چھپا تھا۔ ایکسکیوز می، اس نے کھردرے اور پتھریلے لہجے میں ایسی سختی سے کہا کہ اس کی تصویر سے اس کے خد و خال اپنی بصارتوں میں محفوظ کرتی وہ برف کی سی تیزی سے اٹھی اور ایک جھٹکے سے مڑی۔ ساری زلفیں ایک جانب کو آئیں۔ آپ؟ اس کی منہ سے چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ عاشر نے آگے بڑھ کر ہاتھ اس کے لبوں پر رکھ دیا۔ چیخنے کی ضرورت نہیں، میں عاشر ہوں، وہ بولا۔ نرگس اور سراسیمہ سی شازمہ کو مزید سہم آ گیا۔ ایک ہاتھ سے اس کا بازو سختی سے پکڑ رکھا تھا، دوسرا اس کے لبوں پر تھا اور اس کی اتنی قربت پا کر وہ حواس کھونے لگی۔ پسینہ اس کے روم روم سے پھوٹ اٹھا۔ آواز مت نکالنا، اسے ایک جھٹکے سے چھوڑ کر وارننگ دیتا وہ پلٹا اور لائٹ جلا دی۔ شازمہ نے قریب کھڑی الماری سے بے اختیار سہارا لیا اور ہانپتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ ذرے کب کے ٹھہرے آنسو بہہ نکلے۔ عاشر پلٹا تو ہاتھ میں تصویر مضبوطی سے پکڑے بڑی ناگفتہ بحالت میں کھڑی تھی، شاید شادیہ مرگ کی کیفیت تھی۔ گھنے سلکی بالوں کا آبشار ایک طرف کو آیا ہوا تھا، چہرہ کسی شفاف شیشے کی طرح تھا۔ وہ یقیناً حیران رہ گیا۔ سمن کے بقول واقعی وہ خطرناک حد تک دلکش اور دلنشین ہو گئی تھی۔ لائٹ کھلنے پر اس نے بدقت خود کو سنبھالا اور اس طرف پشت کرتے ہوئے تصویر اپنی جگہ پر رکھ دی اور بڑی مضطرب اور قدرے مسرور سی پلٹی، مگر اس مسرت میں وحشت زدگی بہت تھی۔ آپ تو کل آنے والے تھے۔ وہ خود کو اس کے کمرے میں یوں رنگے ہاتھوں پکڑے جانے پر بری طرح ارک ہو گئی۔ اگر میرا آنا اچھا نہیں لگا تو چلا جاتا ہوں، وہ بگڑ کر تیز لہجے میں بولا، اگرچہ آواز مدھم رکھی۔ تذلیل کے شدید احساس سے اسے پلکیں اٹھانا مشکل ہو گیا۔ اب میں تنہائی چاہتا ہوں۔ اس کے درست لہجے نے اسے اس قدر صاف گوئی جتائی۔ کھانا کھائیں گے آپ؟ اس کی تلخ نوائی کے بعد پھر بھی آداب میزبانی وہ نہ بولی۔ نہیں، میں اس وقت صرف سونا چاہتا ہوں، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا اور واش روم کی طرف بڑھتے ہوئے ذرا سا رکا۔ ناگوار خاطر نہ ہو تو ایک تولیہ دے جائیں۔ ٹاول اسٹینڈ کو خالی دیکھ کر عجیب بیگانگی سے تحکم بھرے لہجے میں بولا تو وہ سر کو خفیف سی جنبش دیتی سر جھکائے باہر نکل گئی۔ عاشر نے دیکھا اس کا پورا حسین وجود کسی آنسو کی طرح لرزیدہ اور مضطرب تھا۔ اسے لمحے بھر کے لیے ضمیر نے اپنی اخلاقی کارروائیوں پر نادم کیا، مگر جوں ہی اسے واپس آتا دیکھا اس کے دل میں پھر سے وہی جذبات سرد اٹھانے لگے، تند اور پتھریلے جذبات۔ لیجئے۔ اس کے ہاتھ میں تولیہ اور صابن تھا۔ عاشر نے سرد انداز میں دونوں چیزیں لیں اور بنا کچھ کہے اس کی طرف سے رخ موڑ لیا، گویا جانے کا اشارہ دیا۔ کچن کی طرف آتے ہوئے اس کی آنکھیں کئی بار دھند سے بھر گئیں، مگر وہ ضبط
कि नہ जाने कितनी मंजिलों से गुजरती खुद को संभालती चाय बनाने लगी। वो गरम गरम शावर लेकर तौलिए से बाहर रगड़ता बाहर निकला तो नज़र दरवाजे से आती ट्रे संभाल कर साइड पर रखती शाज़मा पर बिला इरादा ही उठी और टिक गई। वो इसकी तरफ देखे बिना निहायत खामोशी से चाय बना रही थी। चीनी डालते हुए एक लहजे के लिए वो ठिठकी, फिर इसके हस्बे मंशा आधा चम्मच डालकर उठ खड़ी हुई। इस वक्त चाय की शदीद तलब थी। वो दिल ही दिल में इसका शुक्रगुजार हुआ और कदरे हैरान भी। वो अब तक इसकी आदतें याद रखे हुई थी। चाय इसने कप इसकी तरफ बढ़ाया तो बिला इरादा ही नज़र आशिर के खूबसूरत मगर तनाव लिए चेहरे की तरफ उठ गई। इतनी सर्द महरी थी इसके अंदाज में कि वो रंज की भरपूर कैफियत खुद पर तारी होता महसूस करके 2 कदम पीछे हट गई। किसी को मेरे आने की इतला देने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद से सुबह मिल लूँगा, अंडरस्टैंड? और अब आप जा सकती हैं। इसका काटदार लहजा इतनी तनदेही लिए हुए था कि वो बेख्तियार होंठों को बींच कर सिसकी रोकती बाहर की तरफ दौड़ गई। एक बार फिर वो पशेमान हो गया। तेजी से पलटती डार्क ब्लू सूट और सफ़ेद शॉल ओढ़े घने बालों में छुपी वो अपने आंसू रोकने की कोशिश में बेहाल होती यकदम इसे मुतासिफ कर गई। कुछ लोगों की किस्मत में मोहब्बत नहीं होती शाज़मा, वो सदा ही खुदरू झाड़ियों की तरह खार रहते हैं और बिन पानी के एक दिन आप ही मर जाते हैं। इन पर बाहर का मौसम कभी नहीं आता। चाय का मग होठों से लगाए वो जाने क्या क्या सोचे गया। चाय बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग थी। इसकी आधी थकन तो जैसे उतर गई। लाइट ऑफ करके वो बेड पर लेटा तो सफ़र की थकान नए सिरे से वजूद पर छाने लगी। आंखें मूंदी तो कुछ देर पहले का मंजर घूम गया। शाज़मा का बाजू थाम कर इसे खामोश रहने का इशारा करते हुए इसकी हसीन रेशमी बालों को सरसराहट से अब तक अपनी हथेलियों पर महसूस कर रहा था जो इसका बाजू पकड़ते हुए गिरफ्त में आ गए। शिट! इसने गुस्से से मिठियाँ बींच ली और करवट बदल कर खुद को मजीद सोचने से बाज रखते हुए बाजू आंखों पर लग लिया और जाने किस वक्त इसको नींद आ गई। कुशन शाज़मा के बेआवाज़ आंसुओं से भीगता जा रहा था। आशिर का रवैया बुरी तरह कचौके लगा रहा था। इसे अजियत फिर नए सिरे से महसूस होने लगी। मैं जानती थी ऐसा ही होगा, फिर क्यों इतनी आज़र्दा हो रही हूँ? क्यों नहीं हकीकत को फेस कर पाती कि मैं आशिर हसन की नफ़रत के लायक हूँ? वो मुझे नहीं चाह सकते। क्यों नहीं मेरा दिल इस बात पर ठहर जाता कि मैं अनचाही हूँ, अनवांटेड हूँ? वो बिलक बिलक कर रो रही थी। ड्राइंग रूम के वसी कमरे में इसकी आवाज़ अंदर ही अंदर घुट रही थी। अलबत्ता अब इसे सन्नाटे में अपनी सिसकियाँ और इसकी तल्ख नवैयाँ घुलती महसूस हुई। आशिर ने मुझे डिसऑन कर दिया है, ये सच है, मगर कितनी अजियत रिसा है ये हकीकत। और सच में ये हकीकत बहुत जानलेवा है। सैफ ने किचन में झांक कर इसे नाश्ता बनाते देखा। इसकी आंखें सुर्ख अंगारा हुईं। नहीं, मेरा ख्याल है कि दूसरा मिसरा कुछ गलत हो गया। वो संजीदगी और तशवीश लिए इसके करीब आ गया। तुम रात भर नहीं सोई ना, या रोती रही हो शाज़मा? वो कड़ाई इस्तफसार लिए इस्तफामी नज़रों से इस पर जुमाए पूछ रहा था। सुबह से सबको एक एक करके बामुश्किल वो अपने झूठ का यकीन दिलाती रही कि इसकी आंखें रात से दुख रही हैं। अब शशो पेंच पे खड़ी थी। सैफ को बाल की खाल उतारने की आदत थी। फौरी तौर पर इससे कोई जवाब ना बन पाया, बल्कि सैफ की बातों से कतई नज़र पूछने लगी। ऑमलेट खाएंगे सैफ भाई, या पराठे और कीमा लेंगे? इधर देखो लड़की। सैफ ने शाने से पकड़कर इसका रुख अपनी जानिब फेरा। क्या हुआ है तुम्हें? इसका लहजा मशकूक और कुछ मतलाशी सा था, जैसे कंवल कटोरों में खून रंग सुर्खी के पीछे छुपी कहानी जान लेना चाहता हो। इसकी आंखें दुख रही हैं सैफ, और तुम क्यों बिला वजह से तंग करने चले आए हो? सीमा ने अंदर आते हुए सैफ को घूरा। तो गोया डॉक्टर की ज़रूरत है। इसका सर मायनी खेज अंदाज में हिला। सीमा के पीछे अंदर आती समन बेख्तियार हंस दी। अलबत्ता शाज़मा सटपटाते हुए गरम गरम पराठों पर उंगलियां जला बैठी। उफ! होंठ दांतों तले दबा कर सिसकी रोकी। क्या हुआ? क्या हाथ जल गया? सीमा और समन इसकी तरफ लपकी। सैफ भी बुखलाया। नहीं, इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं। इसने समन का भरा हुआ हाथ नज़रअंदाज करके जल्दी से उंगलियां पानी में धो डाली। लो, ये नई तकलीफ निकल आई मोहतरमा। मैं कहता हूँ कि मसीहा के आने से पहले ज़ख्मों और बीमारों की लिस्ट में इजाफा ना करें, क्योंकि एक इंतहाई महंगे डॉक्टर हैं, लंबा बिल बन कर आएगा फिर आपकी तरफ। लिहाजा बेहतर यही है कि आज इतने पर ही इक्तफा करें। सैफ शौखी से कहे चला जा रहा था। तौबा है सैफ, कम बोला करो, ज़रा दिमाग चाट गए हो। मैं भला ऐसी चीज़ कैसे चाट सकता हूँ जिसका सिरे से वजूद ही नहीं? वो थोड़ा मुतअज्जिब हुआ। बहुत पुराना लतीफ़ा है, समझे तुम? और अब तुम बाहर जाकर नाश्ता करो, ख्वामख्वाह इसे हल्कान मत करो खड़े होकर। समन ने भी घर का तो वो बड़ी ढिठाई से बालों पर हाथ फेरता शाज़मा से कहकर बाहर निकल गया कि इलाज आप अपने मसीहा और सरताज आशिर हसन से ही कराइएगा। यकीन करें बड़े मुआफिक आएगी इनकी चारागरी। इन दोनों की मुस्कुराहट दबानी मुश्किल हो गई, मगर फ्राइंग पैन में चमचा हिलाते हुए शाज़मा के आंसू एक मरतबा फिर पलकों में उलझने लगे। वाओ आशिर, तुम कब आए? वो सब एक साथ ड्राइंग रूम में नाश्ता कर रहे थे और इसे आता देख कर बे इख्तियार गर्मजोशी से चीख उठे।
عاشر نے ایک نظر گھبرا کر کھڑی ہو جانے والی شازمہ پر ڈالی۔ سیف نے پہلی فرصت میں اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا۔ شازمہ کی بدحواسی اسے ٹھٹکا گئی۔ نگاہیں شوق کی تھیں بدحواسیاں، ورنہ غالب 1000 بار وہ محفل میں بے نقاب آیا۔ شوخی سے کھنکار کر اس نے شازمہ کو متوجہ کیا تو سب بھی متوجہ ہو گئے۔ عاشر سنی انسنی کرتا پھوپھی اماں، چچی بیگم اور امی کی طرف بڑھ گیا۔ پھوپھی اماں نے ہمیشہ کی طرح محبت سے اس کی پیشانی چوم لی۔ کیسے ہیں طاہر بھائی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ بالکل A1۔ وہ ہنسے۔ آؤ ناشتہ کرو۔ اس کے لیے جگہ بنانے کے لیے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھی ہنی کو اٹھا کر گود میں بٹھایا۔ وہ سب کو چھوڑ کر امی اور پھوپھی اماں کی طرف آ بیٹھے اور بڑے مزے سے ان پر باتیں کرتا رہا اور ان کی محبتیں سمیٹتا رہا۔ شازمہ سے مزید ناشتہ نہ ہو سکا۔ وہ چائے کا بہانہ کر کے کچن میں اٹھائی۔ لگتا ہے رات بہت دیر سے آئے تم؟ سیف نے اسے پھوپھی اماں سے باتوں میں لگا دیکھ کر قدرے صبر سے انتظار کرنے کے بعد پوچھا۔ ہاں، اس کا انداز سادہ تھا۔ لگتا ہے رات کو ہی شرف بازیابی بخش دیا آپ نے۔ وہ ناشتہ کرنے پھوپھی اماں کے کہنے پر طاہر بھائی اور سیف کے درمیان آ کر بیٹھا تو سیف نے دانت پیس کر استفسار کیا۔ اس نے محض ایک خفا سی نظر اس پر ڈالی۔ کیا مطلب؟ اس کی بھویں تن گئی۔ مطلب تم اس کی سرخ ہوتی آنکھوں سے پوچھو جن میں برسات کا موسم تمہارے طفیل برجمان ہوا۔ وہ بے اختیاری تو یہ بھی بتا رہی ہے کہ وہ رات بھر جاگی ہے، روئی ہے اور تڑپی ہے۔ اپنی آواز کو بمشکل دھیما کیے سیف اس پر برس رہا تھا۔ ناشتہ کرو۔ یہ کیا خسر پسر لگا رکھی ہے؟ بیگم رحمان نے بیٹے کو ڈانٹا۔ کچھ حساب نکلتا ہے ماما اس کی طرف؟ وہ یاد دلا رہا ہوں۔ سیف نے ماں کو دیکھ کر جبرن مسکراتے کہا کر اسے گھورا۔ حساب کتاب بعد کے لیے اٹھا رکھو بچے، اس وقت آرام سے کھانے پر توجہ دو۔ اگر بات کو بات پر ٹال دیا تو بہت دیر ہو جائے گی پھوپھی اماں، وہ سنجیدگی میں ڈوبا بے اختیار کہہ گیا۔ اس نے یکدم تفکر سے اسے دیکھا تو عاشر کی تنبیہی نگاہوں کا خیال کرتے ہی وہ شوق سا تاثر چہرے پر لا کر سب کو مطمئن کر گیا۔ شازمہ کہاں ہے؟ ارے بچی نے ناشتہ نہیں کیا۔ بیگم حسن کو وہ بہت اچھی طرح سیر ہو چکی ہے چچی بیگم، اسے آج کا روشن مل گیا ہے۔ سیف کی زبان پھر پھسلی اور وہ طنز آمیز شوخی سے کہہ رہا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ وہ تو ذرا کی ذرا یہاں آئی تھی اور پھر چل دی۔ بیگم حسن متعجب ہوئی۔ اسی میں عافیت ہے چچی بیگم۔ وہ ہنسا اور اٹھ کر گلاس منہ سے لگا لیا۔ عاشر نے بری طرح کھول کر دانت پیستے ہوئے شعلہ بار نگاہیں اس پر ڈالی مگر ادھر بے نیازی عروج پر تھی۔ نعیمہ نے اسے 2-3 آوازیں لگا کر بلایا تو مرتا کیا نہ کرتا کے مصادق وہ بوجھل دل اور تھکے تھکے قدموں سے باہر آ گئی۔ باہر آؤ بیٹا، یہاں بیٹھ کر ناشتہ کرو۔ بیگم حسن نے اس کی کلائی پکڑ کر کہا تو وہ بری طرح چونکی۔ اس کا ہاتھ تو جیسے جل رہا تھا۔ کیا ہوا شازمہ بچے؟ تم تو بری طرح بخار میں تپ رہی ہو۔ وہ گھبرا کر اسے خود سے قریب بٹھاتے ہوئے بولیں تو حسب توقع پریشان ہو گئیں۔ نہیں ممانی جان، میں ٹھیک ہوں۔ وہ عاشر کی موجودگی سے ہراساں اٹک اٹک کر بولی۔ کن اکھیوں سے دیکھا۔ اس کے چہرے کا تناؤ مزید بڑھا تھا۔ کوئی ٹھیک نہیں ہو تم؟ طاہر نے آگے بڑھ کر نبض ٹٹولی۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے طاہر بھائی، دیکھے تو آنکھیں بھی سرخ ہو رہی ہیں۔ عاشر جھٹ سے بولی۔ ہاتھ بھی جلا لیا اس نے، سمن نے ہمدردی سے کہا۔ سب ہی شروع ہو گئے تو وہ بدحواس ہو کر ماں کے شفیق سپنے سینے میں سر گھسا کر پریشان ہو اٹھی۔ عاشر تم چیک کرو آ کر اسے۔ نیر نے جلدی سے اسے پکارا تو وہ تحمل سے کام لیتا اٹھ گیا۔ تمام باتوں سے قطع نظر بہرحال وہ ایک ڈاکٹر تھا اور شازمہ کے چہرے کو دیکھ کر اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں تھی۔ طاہر بھائی نے اس کے لیے جگہ بنائی تو وہ پھوپھی اماں کے سینے سے لگی شازمہ کے پاس چلا آیا۔ ہاتھ دکھاؤ شازمہ، بیگم زمان نے اسے پچکارا۔ ذرا کرارا سا، سیف نے برجستی سگی سے کہا مگر وہ پھوپھی اماں کے سینے سے لگی بے اختیار سی ہو کر رو دی۔ میں ٹھیک ہوں امی، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ وہ تڑپ تڑپ کر روئی تو سب تشویش زدہ ہو گئے۔ سیف نے ملامت سے بھرپور نظر عاشر پر ڈالی۔ وہ خاموش قدموں سے لون کی طرف نکل گیا۔ بہن کے جانے کا اثر لیا ہے بچی نے، بیگم زمان نے کہا۔ سمن اسے لاؤنج میں لے آئیں۔ دکھا لیں عاشر کو شازمہ، خواہ میں شرما گئی۔ تم ایسا موقع بار بار تو نہیں ملتا، نیر اسے چھیڑ رہی تھی تو سب وہیں آ گئے۔ اور نہیں تو کیا عاشر بھائی، ذرا ماتھے کو چھو لیتے تو روح تک اتر جاتی تاثیر مسیحائی کی۔ عاشر نے بھی حصہ لیا۔ سب ہنس پڑے۔ اس مسیحائی کی تاثیر تو میرے روم روم میں بس گئی ہے عاشر، مگر تم نہیں سمجھو گی۔ وہ خود پر طنز سے دل ہی دل میں ہنس پڑی۔ بڑوں کی ہدایت پر اس نے عاشر کی تجویز کردہ دوا لے لی جسے اس نے بے دلی سے دیکھ کر ایک طرف ڈال دیا۔ بیگم حسن پھوپھی اماں کو زبردستی اپنے ساتھ اوپر لے گئیں۔ خواہ وہ پریشان تھی۔ کھا لو لڑکی، یہ تمہارے سرتاج کی تجویز کردہ ہے، باہر آؤ اور ہرکولس بن جاؤ اسے کھا کے۔ سیما گرم دودھ لے آئی۔ میں ٹھیک ہوں سیما بھابی، وہ مدھم سروں میں بولی۔ لے لو گڑیا، بلا وجہ ضد نہیں کرتے۔ نعیمہ نے اسے کندھے سے لگایا تو بے اختیارانہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کچھ دیر تو نعیمہ اسے خاموش کراتی رہی، پھر خود سے بھی ضبط نہ ہوا تو دونوں ہی رو دیں۔
او بھائی، یہاں تو نہریں جاری ہو رہی ہیں۔ سیف نے اندر آتے گھبراہٹ کا مظاہرہ کیا تو دونوں پر اثر نہ ہوا۔ بھائی، یہ نائمہ کا رونا تو سمجھ آتا ہے، ظاہر ہے میکا چھوڑنا پڑ رہا ہے، اس کا دکھ ہے، مگر شازمہ بی بی، آپ دریاؤں میں طغیانی لانے کے در پر کیوں ہیں؟ طاہر نے بھی حسب مقدور دونوں کے آنسو روکنے کی کوشش کی۔ جب ناکام ہو گئے تو ان کا ذہن بٹانے کو شرارت سے سوال کیا، اصل میں شازمہ کے آنسو اس بات کی شکایت کر رہے ہیں کہ آخر اسے کیوں الوداع کیا جا رہا ہے۔ بہت درد سے سب کے ہنستے مسکراتے حساس چہروں پر اس نے نظر ڈالی، بنا کچھ کہے چند ثانیے ہونٹ کاٹ کر خود پر ضبط کرنے کی کوشش کی، مگر اندر کی چیخیں اسے بے حال کر گئیں۔ اوہ، آنسو کی دھند اور بخار کی کمزوری سے ویسے ہی سب کچھ دھندلا گیا تھا۔ وہ گرنے کو تھی کہ عاشر نے اس کے جھلستے ہوئے وجود کو سنبھالا۔ شازمہ! عاشر نے نرمی سے اسے ہلایا، مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ شازی! سمن اور سیما دوڑی چلی آئیں، وہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ عاشر کی باہوں میں، اس کمرے میں لے چلو۔ طاہر اور سیف سمیت نیر اور عاشی بھی چلی آئیں۔ اٹھائیں اسے، عاشر نے سرد سے گرتی ہوئی شازمہ کو سنبھالنے کے لیے سمن سے کہا۔ طاہر اور سمن کی موجودگی میں وہ جھجک گیا۔ ہوش کرو شازی، پلیز اسے اندر لے چلو عاشر، نعیمہ نے تڑپ کر کہا تو وہ سب کچھ بھول کر اس کے پھول جیسے وجود کو اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھا کر اندر لے آیا۔ سامنے اس کا ہی کمرہ تھا، سیڑھیوں کے سب سے نزدیک، سو وہ بکھلاہٹ میں ادھر ہی چلے آئے۔ وہ اپنا میڈیکل باکس ہمیشہ ساتھ رکھتا تھا۔ پہلی فرصت میں اسے چیک کیا، سکون کا انجیکشن لگا کر سب کی طرف پلٹا جو متفکر بیٹھے تھے۔ یہ تو اچھا تھا کہ تینوں بزرگ خواتین اور نائمہ کی چھوٹی کزن سیما اور نیر کی بچیوں سمیت اوپر چلی گئی تھیں، ورنہ تو پھوپھی اماں کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ تھوڑی دیر بعد بخار اتر جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گی، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، 2-3 گھنٹوں بعد ہوش آ جائے گا، تردد کی ضرورت نہیں۔ اس کے ٹون خود بخود پروفیشنل ہو گئی۔ او میرے خدا، میں تو ڈر گئی تھی۔ نعیمہ نے سکون سے گہرا سانس لیا۔ اور تم رو رو کر اسے ہلکان کرو یوں، یہ تو ہونا تھا۔ سمن نے اسے سرزنش کی تو وہ محض سر جھکا کر رہ گئی۔ اسے سونے دو، تم سب باہر چلو۔ سیما نے اٹھتے ہوئے سب پر طائرانہ نظر ڈالی، گویا یہ حکم عام تھا۔ سیما باجی؟ سیف نے نہ سمجھنے والے انداز میں کان کھینچا۔ کیا مطلب؟ سب استفہامی نظریں اس پر مرکوز کیے ہوئے بولے۔ مطلب یہ کہ کم از کم کوئی تیماردار، کوئی چارہ ساز، کوئی ہمدم و ہم ساز تو ہونا چاہیے نا۔ اس نے مسکرا کر وضاحت کی۔ سب مسکرا دیے۔ عاشر نے گھوم کر اسے دیکھا، مگر وہ صاف نظریں چرا کر انجان بن گیا۔ اس پوائنٹ پر بھی سوچنا چاہیے، مگر فی الحال اتنی چارہ گری ہی کافی ہے، بقیہ اس کے اٹھنے پر دیکھا جائے گا۔ یوں بھی وہ اس کمرے میں ہے، پاس یہ تصویر پڑی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نیر نے کہکا لگاتے ہوئے عاشر کو چھیڑنے کی غرض سے کہا تو وہ نارمل انداز میں اٹھ کر باہر نکل گیا۔ تم لوگ تو دونوں کا ناطقہ بند کر دو گے۔ طاہر نے فہماشی انداز میں سب کو دیکھا اور عاشر کے پیچھے چل دیا۔ سب باری باری باہر نکل آئے، سوائے نائمہ کے جسے سخت تشویش تھی، سو سمن نے اسے اندر ہی رہنے دیا اور باہر آ کر دروازہ آہستگی سے بند کیا۔ رحم کرو عاشر، اس پر اذیت کے صحرا میں یوں آبلہ پائی کی سزا نہ دو اسے۔ موقع ملتے ہی سیف اسے سنانے کو آن کھڑا ہوا۔ وہ بہت کمزور لڑکی ہے عاشر، سہن نہیں سکے گی۔ اس کا لہجہ پردرد تھا۔ عاشر محض ایک نظر اسے دیکھتا رہ گیا۔ میں پریشان ہوں، مجھے اور پریشان نہ کرو، عاشر دور سے گنگناتی چلی آئی۔ بات کو تو پتہ نہیں تھا، بس عاشر کے جملے پر اس نے سر دھننا شروع کر دیا۔ ویسے عاشر بھائی، آپ کا تو پریشان ہونا بجا ہے۔ کیوں سیف بھائی؟ اس نے قریب آ کر شگفتگی سے کہا۔ سیف نے تائید چاہی اور سیف سے تائید چاہی۔ ظاہر ہے جو درد دے گا تو خود بھی دکھی ہوگا۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے عاشر کی طرف رخ پھیرا۔ عاشر پوری بات تو نہ سمجھ سکی، البتہ ظاہر ہے سن کر ہنس دی۔ پلیز عاشی، ایک کپ چائے بنا دو، اسے بریک لگانے کے لیے عاشر نے کہا تو وہ محض چائے بنانے چل دی کہ بہرحال یہ اس کا سسرال تھا اور ایک داماد کی فرمائش رد نہیں کی جا سکتی تھی۔ اور اس سے پہلے کہ وہ مزید سیف کا لیکچر سنتا، طاہر بھائی نے آ کر دونوں کو اپنے ساتھ کام پر جانے کا کہا۔ یہاں آ کر انہوں نے تمام تر ذمہ داری سنبھال لی تھی، وگرنہ اس سے پہلے نائمہ کے چچا ہی سب انتظامات سنبھالے ہوئے تھے۔ رات وہ دونوں طاہر بھائی کے ساتھ بہت ضروری امور نپٹا کر واپس آئے تو خاصے تھکے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اوپر کی منزل پر اچھا خاصا شور مچا ہوا تھا، ڈھولکی منگا لی گئی تھی۔ آوازوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید کوئی اور بھی آیا ہوا ہے۔ بہرحال ان تمام باتوں سے لا تعلق عاشر کمرے میں آ گیا۔ اس کا بستر قطرے شکن آلود تھا۔ یکدم اس کا ذہن شازمہ کی طرف گیا۔ فطری طور پر وہ اس کے متعلق سوچے بنا نہ رہ سکا کہ بہرحال اس کے اس حال کا ذمہ دار وہ خود ہی تھا۔ خود زخم لگا کر چارہ گری کی ضرورت تھی، مگر اس سے تلافی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ زخم اس نے جسم پر نہیں روح پر لگائے تھے، اور روح پر لگے زخموں کی مساحائی اتنی سہل نہیں ہوتی۔ سونے لیٹا تو ایک ایک کر کے اب تک کیے گئے تمام واقعات
نگاہوں میں گھوم گئے۔ اپنے رویے پر اسے افسوس نہیں تھا مگر ندامت تھی۔ وہ شازمہ کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا جبکہ دل میں اس کے لیے کوئی خوبصورت جذبہ بیدار نہیں ہو سکا تھا۔ اسے اپنے ضمیر کے سامنے کسی قسم کی پشیمانی نہیں تھی۔ جو دل میں تھا وہ ظاہر کرتا، کم از کم کسی کو دھوکہ تو نہیں دیتا تھا۔ کہتے ہیں کہ نکاح کے 3 بول پڑھ کر ہی دونوں فریقین ایک دوسرے کے لیے دل میں حسین جذبے محسوس کرنے لگتے ہیں، مگر جانے کیوں عاشر حسن کا دل گلیشیئر کی مانند منجمد ہو گیا تھا۔ شازمہ کی محبت بھی اسے پگھلا نہ سکی۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اٹھ کر اپنے بریف کیس سے ٹیبلٹ نکالی تو نظر بریسلٹ کے چھوٹے سے ڈبے پر پڑی جو اس نے امی کے لاکھ جتانے اور یاد دلانے کے بعد خریدا تھا۔ یہ سب لوگ آ گئے تو پھر پاپا نے بھی اس کو یاد دہانی کرائی۔ تب جا کے وہ نائمہ کے لیے اپنی طرف سے گولڈ کا بریسلٹ خرید لایا جس پر سجے یاقوت کے نازک نگینے جڑے تھے۔ صبح دے دوں گا سوچ کر اس نے پہلے سر درد کی گولی کھائی اور پھر سو گیا۔ دوسری شام کو مایوں تھا، لہٰذا صبح اچھی خاصی ہیکٹک روٹین تھی اور وہ سیف دیر سے اٹھے، لہٰذا ایک ساتھ ناشتہ کیا دونوں نے۔ بے مروتی کی انتہا ہے عاشر، تم نے واپس آ کر اپنے مریض کا حال تک نہیں پوچھا۔ ناشتہ کرتی سیما نے اسے آڑو ہاتھوں لیا تو وہ سٹپٹا گیا مگر جلد سنبھلا۔ آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے مجھے اطمینان تھا سیما، وگرنہ ایسی کوئی بات نہیں۔ ویسے سچ سچ بتاؤ عاشر، کیا واقعی اتنے ان رومانٹک ہو یا پوز کرتے ہو؟ وہ قریب بیٹھتے ہوئے رازداری سے مشکوک انداز میں گویا ہوئی تو وہ تفتیشی کلاس سے گھبرا گیا۔ نظر اٹھا کر سیف کو دیکھا، وہ اطمینان سے یوں اخبار پڑھ رہا تھا جیسے اس سے زیادہ اہم کام دنیا میں نہ ہو۔ ایکچولی سیما، میں ذرا پریکٹیکل بندہ ہوں، یہ چاؤ چوچلے میرے مزاج سے میل نہیں کھاتے۔ وہ سنجیدہ سا کہنے لگا تو سیف کو ایک دم اچھو لگ گیا۔ کیا کہنے ہیں پریکٹیکل عزم کے؟ وہ استہزائیہ بھوسی نویرا واسطی پر سب جذبے لٹا دیے ہیں، یہ کہنے میں کیا آر ہے؟ سیف کا فکرہ چپتا ہوا تھا۔ میں تو کہہ بھی دوں مگر تم جیسے لوگ جینے دوبھر کر دیں گے۔ وہ غصے سے بھڑکا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور ایک جلتی ہوئی نظر تن سے مسکراتے سیف پر ڈال کر باہر نکل گیا۔ یہ لو پانی۔ ارے عاشر کہاں گیا؟ ناشتہ چھوڑ کر سیما اسے گلاس پکڑاتے پکڑاتے عاشر کی غیر موجودگی کی طرف متوجہ ہوئی۔ خیریت دریافت کرنے گیا ہے؟ آپ بھی تو بیچارے کو شرمندہ کر رہی تھی۔ اس وقت پر بات بنانی پڑی۔ ہزارہ اختلاف کے باوجود وہ عاشر کا دوست تھا، اس کا بھرم تو رکھنا تھا۔ سیما اس کی بات پر چلو اچھا ہے کہتی مطمئن سی آگے بڑھ گئی۔ یہ لو نائمہ، یہ تمہارے لیے۔ سیف اوپر آیا تو عاشر کو بما سمن نیر اور عاشق کے نائمہ کے کمرے میں موجود پایا۔ اف میرے خدا، اٹس بیوٹیفل، چاروں خواتین نے ستائشی آواز بیک وقت گونجی۔ کیا یہ واقعی میرے لیے ہے؟ نائمہ کے انداز میں شرارت بھری معنی خیزی تھی۔ اس نے تجاہل سے کام لیا۔ ماشاءاللہ، تو بالا ہی بالا یہ بھی ہو گیا۔ سیف نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اب تھوڑی ہی دیر میں تم کوئی نیا سرپرائز مت دے بیٹھنا۔ سمن ہنسی۔ کیا مطلب؟ سب چونکے۔ بھئی اس کا اعتبار کیا ہو سکتا ہے؟ ذرا دیر بعد شازمہ کے لیے 9 لکھا نکال آئے۔ اس کی بات پر کہکا پڑا سب ہی اونچی آواز میں سیف کی تھی۔ اس نے تب کر اسے گھورا۔ جواباً سیف نے بھی ملامتی نظریں اس پر جما دی۔ بھئی شازمہ کے تو مزے ہو گئے۔ عاشر کی چوائس اور دریا دلی تو مجھے شازمہ سے جیلس کیے دے رہی ہے۔ زیورات کی حد درجے شوقین نیر صاف گوئی سے کہہ اٹھی۔ لو اور سنو، سیف دل جلانے والے انداز میں بولا۔ فضول نہ بولا کرو آپی، عاشر نے بہن کو گھر کا۔ عاشر نے سر جھٹک کر ان کی باتوں سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کی مگر وہ سب تو جیسے ایک ہی نقطے کو پکڑ کر فسانہ بنانے چلی تھی، یہاں تک کہ شازمہ کسی اجنبی لڑکی کے ساتھ وہاں چلی آئی۔ عاشر کو وہاں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی اور پھر بادل ناخواستہ آگے بڑھی۔ ہائے مہروز، تم آ گئیں؟ نائمہ نے نظر پڑتے ہی خوشگوار چیخ ماری۔ بڑی مروت ہو، شازمہ کی اتنی بیسٹ فرینڈ ہو اور اب آ رہی ہو اس کا ہاتھ بٹانے۔ سب سے بے نیاز نائمہ اس سے شکوہ کناں لہجے میں بولی۔ سارے گلے مٹا دوں گی نائمہ باجی، فی الحال تو اپنے مہمانوں سے متعارف کروائیں۔ ہنس مکسی مہروز نے مسکرا کر سب پر ایک نظر ڈالی۔ معاف کیجیے گا، ہم مہمان نہیں، سیف بے اختیار کہہ اٹھا۔ مہروز غیر متوقع بات سن کر ذرا سی سر پٹائی، پھر ہنس دی۔ چلیں یوں ہی صحیح، کہہ کر اس نے سر کو ذرا سا خم دیا۔ عاشر نے فریش چہرے اور خوش کن تاثرات لیے مہروز کے ساتھ کھڑی شازمہ پر نظر ڈالی۔ وہ نظریں کارپٹ پر جمائے پیر کے انگوٹھے سے بے خیالی میں قالین کھرچ رہی تھی، چہرے پر نکاہت کے اثرات باقی تھے۔ او تو آپ ہیں عاشر حسن؟ نائمہ کے تعارف کرانے پر وہ بری طرح عاشر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس کے لہجے میں ایسا کچھ خاص تاثر نہ تھا، پھر بھی وہ نظر اٹھائے بنا نہ رہ سکا۔ بہت اشتیاق تھا آپ سے ملنے کا مجھے۔ میں چونکہ آپ کی نصف بہتر کی بہت قریبی دوست ہوں، لہٰذا یہ شرف تو کم از کم حاصل ہونا چاہیے تھا نا کہ اپنے جیجا جی سے فیس ٹو فیس ملاقات کر لوں۔ وہ بڑے مسرور انداز میں بولی چلی گئی۔ بڑے مزے سے وہ اسے شازمہ کا حوالہ دے گئی۔ سمن اور عاشر وغیرہ نائمہ کے ساتھ لگ گئی۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، اس نے مروتاً کہا۔ شازمہ کی حیرانی پر سیف کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔
महरोज ने उलझ कर सैफ की तरफ देखा। अब इसे क्या पता था कि आशिर को अपनी दोस्त के साथ इस तरह बात करते देखकर वो कितनी मुतअज्जब थी। आपकी तारीफ। वो ज़रा की ज़रा रुकी, सवालिया नज़रें शाज़मा की तरफ फेरी। ये सैफ भाई हैं, बड़े मामू के बेटे। वो मध्यम सुरों में बोली। आशिर इसकी आवाज़ की शीरनी का दिल ही दिल में कायल हो गया। ओह, तो गोया तुम्हारे देवर हैं। महरोज ने नया रिश्ता जोड़ा। अगर आशिर के हवाले से देखें तो, वगरना मैं इनका फर्स्ट कज़न हूँ। सैफ का अज़ली शौक अंदाज पूरे अरूज पर था। यकीनन। महरोज ने सर झटका। वैसे बाय द वे आशिर भाई, लगता है आपको इनसे बहुत दिली वाबस्तगी है। जी बिल्कुल, हम दोनों एक जान दो कालिब हैं। अब केस ने लब कुशाई की। सैफ ने तफाकर भरी नज़र डाली। ओहो, ये तो बड़ा गंभीर मामला है। अगर ये आपकी जान है तो शाज़मा की जगह कहाँ है? इसका सवाल बड़ा अनोखा और सख्त गैर मुतवक्का था। शाज़मा बुरी तरह घबरा गई। अब भरम भी खुल जाएगा। वो बेदर्दी से हंस उठी। अजी मोहतरमा, ऐसी बातें करने की नहीं, समझने की होती हैं। क्या समझी आप? सैफ ने बर वक्त मामला संभाला। आशिर तो खुद लाजवाब हो गया था। शाज़मा ना होती तो शायद मसलिहत अमेज मुबालगा भी चल जाता, मगर वो इसे किसी तरह भी धोखे में नहीं रखना चाहता था। इस बात का भी जब सैफ ने जवाब दिया तो जहाँ महरोज ने मायनी खेस से शाने उचकाए, वहीं शाज़मा ने भी आखिरी उम्मीद का दिया बड़े थके थके अंदाज में बुझा कर गहरी सांस खारिज कर दी। अरे तुम कहाँ चली? महरोज पीछे से पुकार गई। ये शर्मा गई हैं। कमाल है, आप इनकी इतनी मिजाज आशना दोस्त हैं और इतनी सी बात नहीं समझ पा रही। सैफ ने इसे शर्मिंदा करना चाहा, मगर वो बजाय खज्जल होने के कहका लगा कर हंस दी। असल में इसे ऐसी सिचुएशन में पहली बार देखा है, वगरना अक्सर औकात तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मेरी तमाम तर छेड़छाड़ बर्दाश्त करती है। एक्सक्यूज़ मी, मैं ज़रा ताहिर के पास जा रहा हूँ, उन्होंने बुलाया था। सैफ और महरोज को एक दूसरे से मुखातिब देख कर वो उठ खड़ा हुआ। जल्दी आइएगा, ज़रा गपशप रहेगी। वो बड़े इखलाक से बोली। जी ज़रूर, फ़िलहाल तो आप इधर ही हैं। और वलीमे तक यहीं धरना मार कर बैठी रहूँगी। वो बात बेबात खिलखिलाने की आदत थी। धरना मारने की क्या बात है? तुम्हारा अपना घर है। समन ने हमेशा की तरह इसका मान बढ़ाया तो वो खुशदिली से हंस दी। ये शाज़मा की सहेली है, यकीन नहीं आता। नीचे की तरफ आते हुए इसने नीर के साथ संजीदगी से रेस की चीज़ें एक जगह सलीके से रखती हुई शाज़मा को देख कर बिला इरादा सोचा। एक ये है कि हंसी इसके लबों से जुदा नहीं होती, और एक शाज़मा है कि भूले से भी मुस्कुराहट नाम की कोई चीज़ इस को नहीं छूती। जहन ने सोचा, मुस्कुराहट छीन कर चाहते हो कि वो हंसे? किस कदर संग दिल हो आशिर हसन। दिल के किसी कोने से सदा आई थी तो वह बमुश्किल इसे नज़रअंदाज करता बाहर निकल गया। ये आशिर भाई को ज़्यादा ही रिजर्व हैं। इसके जाते ही महरोज ने सैफ से सवाल किया। नहीं, बस ज़रा अजनबी लोगों से कम अमेज़ है। आप एक दो बार मिलेंगी तो समझ से बढ़ कर पाएंगी इन्हें। वो इसकी हमायत में कहने लगा। हो सकता है आप ठीक कह रहे हों, वैसे आप मुझे इनसे मुख्तलिफ लगे। दोस्ती कैसे हो गई आपको? महरोज बड़ी दो टोक अंदाज में गुफ्तगू करने वाली लड़की थी। वो मुख्तलिफ है, इसलिए तो हम साथ साथ चल रहे हैं। एक नरम है तो दूसरा गर्म है। वो आपने तो सुना होगा कि ओपोजिट्स अट्रैक्ट, सो कुछ यही सूरत हाल है। दूसरे रोज़ मायूं था और कराची से ज़बान साहब और हसन साहब के साथ नीर और सीमा के शोहर भी आ गए। इतनी रोशनी और इतनी खुशी थी कि घर में हर चेहरा मुस्कुरा रहा था। कुछ सैफ की लेक्चरबाजी और कुछ इसके अपने ज़मीर की खलिश थी कि इसने शाज़मा से तलक कलामी नहीं की, न इसके सामने आता और ना ही इससे मुखातिब होता। खुद शाज़मा भी अपनी ज़ात का भरम इस तरह रखे हुए थी कि वो आशिर से हम कलाम ना हुई थी। कुछ लोग खसूसन महरोज इसको इसकी फितरी शर्मो हया पर मखमूर कर रहे थे, मगर यह तो सिर्फ इसका दिल जानता था कि ग्रेस की इस राह पर इसने क्यों कर कदम रखे। ढोलक, मेहंदी, उपटन और रंग बिरंगे आंचलों का खूबसूरत मंजर शादी के भरपूर माहौल की अक्कासी कर रहा था। शादी से एक दिन पहले मेहंदी की रस्म थी, जिसमें शाज़मा को भरपूर हिस्सा लेते देख कर वो खासा हैरान हुआ। गानों के मुकाबले से लेकर उंगली पकड़ाई की रस्म तक वो बहुत एक्टिव रही। खूबसूरत लिबास और चार्मिंग सी पर्सनैलिटी ने हर एक को मरूब किया, और आशिर भी इसके हुस्न जहाँ सोच को दिल ही दिल में सराहे बगैर ना रह सका। मेहंदी वाले रोज़ वो इतनी अच्छी रही थी कि आशिर के साथ खड़े सैफ ने इसे सीढ़ियों से उतरता देखा तो बेइख्तियार कोहनी मार कर मुतवज्जा किया। रेड एंड ब्लैक काम के गरारे में एक तरफ नागिन सी चुटिया डाले वो बहुत खूबसूरत और मासूम लग रही थी। गोल्डन अवेज़ों का सुनहरी अक्स रुखसारों को मज़ीद दिलकशी बख्श रहा था। महरोज का मुशाकी से किया गया मेकअप अब इसे तो आतिशा बना गया। लाल परांदे की अलग ही झप थी। आशिर ने चौंक कर नज़र घुमाई तो खुद ब खुद आंखों में सताइश उतर आई। सैफ ने इसे देखा तो मुतासिर ज़रूर हुआ, मगर फतह ना हो सका। बहरहाल फ़िलहाल इतना ही काफ़ी था। यूं भी आशिर को शाज़मा की ज़ाहिरी खूबसूरती से कोई शिकायत नहीं थी। शाज़मा, सैफ ने सिप करा तो मेहंदी का सजा हुआ थाल उठाकर जाते जाते वो पलटी। सैफ की तरफ कदम बढ़ाने चाहे, मगर आशिर को देखकर एक गैर महसूस सी लड़खड़ाहट आ गई कदमों में। जी, आशिर ने इसे भरपूर तौर पर नज़रअंदाज करते हुए जब रोती बसोरती हनी को समन की गोद से लेकर तवज्जो दूसरी तरफ मबजूल कर ली तो वो कुछ दिल गिरफ्ता सी सैफ के पास आई। कोई काम था सैफ भाई? काम सिर्फ ये है लड़की कि ज़रा हंस कर बोला करो, अच्छी लगती हो। सर पर हल्की सी चपत लगा कर इसे अपनाइए से कहा तो वो जख्म खुर्दा मुस्कुराहट सजा कर वहाँ से हट गई।
काली तेरी चोटी है परांदा तेरा लालनी, रूप की ओरानी तू परांदे को संभालनी, किसी मंझले का तुझ पे आ गया जो दिल तो होगी बड़ी मुश्किल। नाइमा की ससुराल में कुछ शौक लड़के भी थे। खाने के वक्त कोई इसके करीब आके गुनगुनाता गुजरा तो वो घबरा गई। अंदाज इस कदर घुटा और नजरें इतनी छछोरी थीं कि साथ खड़ी महरोज को भी नागवारी से मुंह बनाना पड़ा। सैफ और आशिर इसी वक्त इस तरफ आए और यकदम आशिर का चेहरा इन लड़कों की हरकत पर सुर्ख हो गया। सैफ ने देखा मगर कसदन एहतजाज बरता। जरा देर बाद वही लड़का फिर बहाने बहाने से शाज़मा के गिर्द मंडलाने लगा। सैफ की औकाबी नजरें आशिर के चेहरे पर रकम बरहमी से बढ़ते हुए ग्राफ को मुलाहिजा कर रही थीं। ये किस किस्म के घटिया लड़के जमा है यहाँ? वो आखिर चिराग पा हुआ क्यों? क्या हुआ? सैफ ने मासूमियत से पूछा। जवाबन इसने सख्त नज़रों से देखा तो वो ओह कहकर पुरसोच अंदाज में सर हिला गया। अगर आज तुम इसके साथ होते तो यूँ वो खुद को गैर महफूज महसूस ना करती। सैफ का संजीदा फिक्रा इसे हकीकत के खार राजों में घसीट लाया। मुझसे इस बात का क्या ताल्लुक? इसके माथे पर शिकने पड़ गई। ताल्लुक है आशिर हसन, जब ही तो तुमने इस लड़के की वो हरकत महसूस कर ली, वरना यहाँ तो और भी लोग हैं। किसी और की तरफ तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं गया? सैफ ने चुपते हुए अंदाज में साफ कोई इख्तियार की। वो कोई जवाब दिए बगैर पलटा और फूफी अम्मा से कहकर 10 मिनट में ही वापसी करा दी। सैफ इसकी कारगुजारी पर बिना कुछ कहे बस धीरे धीरे मुस्कुराता रहा और आशिर का गुस्सा आसमान को छूता रहा। घर पहुंचकर रोज से कार का दरवाज़ा बंद करके वो अंदर की जानिब बढ़ा तो लाउंज में ही इसे शाज़मा नजर आई। कितना पुरसुकून हो गया। एकदम इसका चेहरा घर आकर वो नॉर्मल हो गई थी, वरना वहाँ तो जैसे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी थी। अभी वो कमरे की तरफ बढ़ा ही था कि अकब में शाज़मा के कज़न की आवाज़ सुन कर रुक गया। वाह भाई शाज़मा, आज तो तुमने कमाल कर दिया। तुम इतनी खूबसूरत हो मुझे मालूम ना था। बिला शुबा इसकी तारीफ की गई थी। हमेशा सादगी से रहने वाली शाज़मा ने आज बनाव संगार कर लिया तो गोया सब हैरान थे। थैंक यू। आशिर ने पलट कर एक जलती हुई नज़र मुरव्वत से मुस्कुराती शाज़मा पर डाली और गुस्से में पैर ज़मीन पर पटक कर कमरे में चला गया। शाज़मा के औसान इसकी बरहमी लिए हुए तेवरों को देख कर ही खता होने लगे और वो पहली फुर्सत में नाइमा के पास जाकर कमरे में बंद हो गई। तुम्हारा नाम किसी अजनबी के लब पर था। ज़रा सी बात थी दिल को, मगर लगी है बहुत। सैफ ने दरवाजे से झांक कर बड़े लहकते हुए ये शेर पड़ा तो सीख पा हो कर मुड़ा, मगर अगले ही लम्हे वो दरवाज़ा बंद करके भाग चुका था। स्टूपिड। गुस्से और खिसाहट के बावजूद इसे हंसी आ गई। शादी का फंक्शन हस्बे तवक्का बहुत अच्छा रहा। नाइमा और अहमद का जोड़ बहुत खूबसूरत था। सब ने सताइशी नज़रों से इन्हें देखा। इस रोज़ शाज़मा की दूसरी क्लास फेलो भी आई थी। महरोज़ इन्हें आशिर के पास ले आई। ये शाज़मा और मेरी कॉलेज फेलोज़ हैं, महरोज़ ने तारुफ करवाया। खुशी हुई सब से मिलकर। हमें भी। वो सब हंसी। मगर ये आपकी मिसेस भी बड़ी बेमुरव्वत हैं, हमारा तारुफ तक नहीं करवाया। मोहतरमा, ये ईस्ट है, यहाँ अपने मंगेतरों से इस तरह तारुफ नहीं करवाया जाता। सैफ ने बरवक्त आकर शाज़मा की हमायत की। आशिर ने तशक्कुर से इसे देखा, मगर वो अनजान बना शाज़मा की सहेलियों के मगरिब और मशरिक का स्वर्ग समझा रहा था। ग्रे शलवार सूट और ब्लैक वास्केट पहने आशिर को इसके तमाम कॉलेज फेलोज़ की मुश्तरका तौर पर स्मार्ट यंग मैन तस्लीम कर चुकी थीं। कितनी ही देर वो शाज़मा को छेड़ती रहीं और इसकी किस्मत पर रक्श करती रहीं। रुखसती के वक्त फूफी अम्मा शाज़मा और नाइमा ने रोने की हदूद अबूर कर ली। नाइमा चली गई तो शाज़मा को एकदम शदीद तन्हाई का एहसास होने लगा। आ जाओ लड़की, वरना आशिर को बुला लूंगी। समन की नाकामी देखकर सीमा ने धमकी दी और बादल न खास्ता आंसू पहुंचकर वो खड़ी हो गई। इससे कुछ बात न थी। थैंक गॉड, अगर मुझे मालूम होता कि यह हर बार काम कर जाएगा तो पहले ही कह देती। भाई, वफा शार और सादतमंद बीवियों को वाकई अपने शोहरों से इसी तरह डरना चाहिए। आशी ने बड़े तदब्बुर से कहा। शाज़मा महज होंठ काटती रह गई। अच्छा जी, आपको बड़ा मालूम है। नीर ने कुछ अंदाज में कहा कि आशी बुरी तरह झीम गई। आ जाओ बच्चे। बेगम हसन ने इसे करीब बिठा लिया। डार्क और लाइट ब्लू कंट्रास्ट के खूबसूरत सिल्वर तले के काम वाले सूट में वो बहुत थकी थकी और प्यारी लग रही थी। मोहतरम आंखें ढेरों उदासियां समेटे हुई थी। आशिर ने एक नज़र से देखा और फिर खाने से हाथ खींच कर उठ गया। दूसरी सुबह घर में रात में होने वाली उदासी मकफूत थी। नाइमा को लेकर वो लोग आए तो माहौल एकदम शगुफ्ता हो गया। वलीमा शाम को था। सैफ, ताहिर और आशिर दिन चढ़े सोते रहे। दोपहर तक सब फ्रेश थे। बकिया वक्त वो बाहर घूम फिर कर गुजार आए और अब जाने की तैयारी थी। अभी वो कमरे में आया था कि सैफ आकर ज़बरदस्ती इसका ग्रे डिनर सूट उठा कर ले गया। तुम ब्लैक पहन लो। ज़बरदस्ती की धौंस जुटा कर वो बोला। मैचिंग रहेगी कहकर ये जा वो जा और सामने से समन चली आ रही थी। तोबा, किस कदर जिद्दी लड़की है। मैं तो समझा समझा कर थक गई। वो बुड़बड़ा रही थी। किसने परेशान किया आपको? वो सरसरी अंदाज में पूछ बैठा। समन रुक गई। तुम्हारी निस्वे बेहतर ने। वो चुटक गई। सुबह से इनकार किए बैठी है कि साड़ी नहीं बांधनी। वो मुश्किल राजी किया तो अब बालों की चुटियाँ बनाने पर बजिद है। तो अब क्यों इसरार करती हैं बाजी? हर एक की अपनी मर्जी होती है। मुझे मालूम था तुम इसी की हमायत करोगे, मगर मैं भी समन हूँ, सुधार कर रख दूंगी इसे भी और तुम्हें भी। वो इसी पर ही उलट गई तो वो सर झुका
सर खुजा कर रह गया। वलीमे का फंक्शन इस लिहाज से अच्छा रहा कि जिन लोगों से इस शादी में मेल मुलाकात रही, इनके साथ हंसते बोलते वक्त गुजरने का पता न चला। मैरून साड़ी में झरनों जैसे बाल पुश्त पर फैलाए वो इसके सामने से गुजरी तो शेफ की शरारत समझ आई। शॉकिंग पिंक शलवार सूट में मलबूस महरोज के साथ खड़े बातें करते सैफ पर इसे बेहद गुस्सा आया और हंसी भी। ओह, तो ये थी मैजिक। सैफ के करीब आने पर इसने मुस्कुराकर महरोज की जानिब इशारा किया। जी नहीं, ये है मैजिक। गर्दन को थोड़ा सा खम देकर सैफ से ज़रा फासले पर खड़ी शाज़बा की तरफ देखा तो आम से अंदाज में रुख मोड़ गया। ताहिर भाई तस्वीरें खींच रहे थे, सबके कपल फोटोग्राफ्स खिंचवा रहे थे। ज़रा देर बाद समन ने इसे और ज़बरदस्ती शाज़मा को साथ खड़ा करके एक खूबसूरत तस्वीर बनाई। वो ना करती रही, मगर नीर सीमा आशी, यहाँ तक कि सैफ भी इस कारगुजारी में आगे रहा। वापसी पर समन और सैफ ने कुछ इस तरतीब से गाड़ियों में सबको बिठाया। आखिर में आशिर और शाज़मा ही अकेले रह गए। एक दो के अलावा तकरीबन सारी गाड़ियां चल दी। चलो शाज़मा, तुम इस गाड़ी में बैठो, और ये लो आशिर, तुम ड्राइव करो इसे। समन ने इन दोनों को बारी बारी मुखातिब किया तो शाज़मा बुरी तरह से पिटा गई। समन ने की चैन बेजार होते आशिर को पकड़ाई। मगर आपी, मैं आपके साथ जाऊंगी। सॉरी, मैं जिस गाड़ी में हूँ इसमें जगह नहीं, वो बेमुरवत्ती से कहती मुड़ गई। आशिर ने सैफ को ढूंढा तो वो ताहिर भाई के साथ महरोज की गाड़ी में बैठा नजर आया। दूर से ही इसे विश यू बेस्ट ऑफ लक का नारा मार कर चलता बना। वहाँ इस वक्त इतने लोग खड़े थे कि वो चुपचाप ड्राइविंग सीट में आ बैठा। बैठिए, या आज यहीं खड़े रहने का इरादा है? इसने सटपटाई सी शाज़मा को तहक्कुम से कहा तो वो हुक्म पर अमल करती बादल नखास्ता अंदर बैठ गई। सबका गुस्सा इसी पर निकलना था। वो अपनी जगह चोर बन गई। आशिर और बकिया लोगों के दरमियान वो सैंडविच होकर रह गई। रात का वक्त था, लिहाजा काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही थी। मरे पर सो दर आशिर का सर्द रवैया और गुस्सीले तेवर। वो साड़ी का आंचल और बाल संभाल कर बैठी तो खांसी कांप रही थी। अपनी जानिब वाला शीशा भी बंद कर लिया, मगर आशिर की जानिब का शीशा खुला था। वो गाड़ी रिवर्स करके रोड पर निकाल लाया। सर्दी इतनी लगती है तो इतने लाइट कपड़े पहनने की क्या ज़रूरत थी? इसे हत्तुल मकदूर अपनी पहाड़ पर काबू पाने में नाकाम कोशिश करता देख कर वो सख्त लहजे में बोला और शीशा बंद कर दिया। बेबसी और तजलील के एहसास ने कैन कटोरों में पानी भर दिया। फुल आस्तीनों के ब्लाउज में अच्छी तरह आंचल को लपेटने के बावजूद अगर वो सर्दी महसूस कर रही थी तो इसमें इसका कसूर भी ना था। दिल में आया कि कह दे कि आपकी बहन ने जिद करके पहनाई थी साड़ी, मगर फ़ायदा नहीं था। इस दुश्मने जहाँ से वो सब सुन लेने की आदी रही थी। रश के बाइस इनकी गाड़ी पीछे रह गई और जब घर के रास्ते पर आया तो खासी देर हो चुकी थी। सड़कें अमूमन सुनसान थीं। वो जल्द अज जल्द घर पहुंचना चाहता था, क्योंकि जितनी देर होती इतनी ही कहानियां वो चारों मिलकर बना लेते। चलती गाड़ी का टायर फ्लैट हुआ तो वो बुरी तरह लहरा गई। बमुश्किल रोक कर इसे ब्रेक लगाया। शाज़मा ने घबरा कर बेसाख्ता इसका बाजू थाम लिया। शिट, खिड़की से बाहर सर निकाल कर देखा तो मजीद मूड ऑफ हो गया। स्टीयरिंग पर झुंझला कर मुक्का मारते हुए बाहर निकला। मजबूरन शाज़मा को भी इसकी तकलीद करना पड़ी। ओह, वो भी सफ्ताद नागहानी पर परेशान हुआ। आशिर का गुसीला चेहरा अब सख्त तनाव लिए था। डिक्की खोल कर स्टेपनी और जैक निकाला और ज़ोर से ज़मीन पर पटक दिया। सर्दी से परेशान सिमटी सिमटाई अब वो खड़ी थी। ये पहन लें आप, बड़ी बेगानगी से कहते हुए इसने अपना कोट उतार कर इसे समाया तो वो शशदर रह गई। जी? इसकी तो हैसियत भरी कुशादा आंखों में संजीदगी देख कर और आस्तीने फ़ोन कल के चेक लगाने लगा। आशिर का गर्म कोट पहन कर इसके हवास बहाल हुए। गरमाई और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बहुत शदीद था। आशिर के मखसूस परफ्यूम और कोलोन की महक इर्द गिर्द हाला बना गई। ज़रा इसे पकड़ें, इसने बेखुद सखड़ा देख कर वो पुकारा। वो ख़ास सी कैफियत में चलती इसके पास आई और इसकी तरफ बढ़ाई हुई टॉर्च पकड़ ली। सड़क पर मलगजा सा अंधेरा था, सो लाइट की ज़रूरत थी। जलाएं इसे यूं ही खड़ा देख कर वो बुरी तरह झुंझलाया तो वो मजीद सटपटा गई। बमुश्किल टॉर्च जलाकर इसके करीब ही पंजों के बल बैठ कर टायर पर लाइट डाली। वो तपा तपा सा टायर बदल रहा था। वो इसे इन्हमाक से देखने लगी। शानों पर बिखरे बाल तेज़ हवा बिखरे और झुके हुए आशिर के चेहरे को मिस करते लहराने लगे। या वहशत, तुम ये बाल बांध नहीं सकती? झुंझला कर इसने सर उठाया तो एक लम्हे को मबहूत रह गया। मैरून साड़ी पर ब्लैक कोट पहने खूबसूरत बालों के हाले में वो इतनी प्यारी लग रही थी कि वो बुरी तरह ठिठक गया। कुछ हरासा और वहशत ज़्यादा सी मुहतरम आंखों वाली शाज़मा इसके बिल्कुल करीब थी। इसकी निस्फ़े बेहतर, इसकी शरीक हयात जो इसकी थी, सिर्फ इसकी, अपनी तमाम तर मोहब्बत और खूबसूरती के साथ बिला शिरकत गहरे। बस एक लम्हे के लिए इसकी नज़रें घबराई हुई शाज़मा से मिली। वो बेख्तियार नज़र फेर गया। शाज़मा इसकी कल्बी कैफियत से बेखबर बुखला कर बालों का जूड़ा बनाने लगी। दोबारा टार्च जलाई तो बोल उठा, रहने दो इसे और तुम जाकर अंदर बैठो। इसका लहजा शिकस्त खोरदा और कुछ गंभीर सा था। शाज़मा ने मुतजिब होकर इसे देखा, मगर हाथ से टॉर्च लेकर जैक निकालने लगा। वो हैरान सी पलट आई। टायर लग चुका था। वो सामान डिक्की में रखकर दरवाजे की तरफ आया तो शाज़मा ने कोट उतारने का कसद किया। रहने दो, हाथ के इशारे से रोका और अंदर बैठ गया। बकिया रास्ता वो कतई खामोश रहा। इसके चेहरे पर इतना गंभीर तासुर था कि दिल ही दिल में वो सहम गई। सैफ और समन ने ज़बरदस्ती से आशिर के नर्व्स पर सवार किया, वगरना वो इसे परेशान और खवार करना नहीं चाहती थी। इस वक्त भी आशिर का ये रवैया समझ से बाहर था।
گاڑی میں گہری خاموشی اور سکوت تھا، صرف ان کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں جو ایک دوسرے کی قربت اور احساسات کے اس تغیر سے ارتعاش پذیر ہوئی تھیں۔ اس نے ازردہ ہو کر عاشر کو دیکھا اور دل ہی دل میں اپنی بد نصیبی اور ناسرائی پر لہو پی کر رہ گئی۔ گھر آیا تو وہ باہر نکل گئی۔ آپ کا کوٹ، اس نے عقب سے پکارا۔ وہ جاتے جاتے پلٹا۔ شازمہ سہمے سہمے قدم اٹھاتے پاس آئی۔ میں آپ کے نرس پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ غیر متوقع جملہ تھا، بھیگا لہجہ اور محترم آنکھیں۔ عاشر سن سا رہ گیا۔ وہ تیز قدموں سے اس کے قریب سے نکلتی چلی گئی۔ وہ چونکا اس وقت جب سیف نے آ کر اس کا کندھا ہلایا۔ کیا ہوا؟ تمہاری چونی گم ہو گئی ہے؟ اسے زمین پر نظریں جمائے دیکھ کر وہ شوخی سے بولا۔ عاشر نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھا اور اس کی بات کا جواب دیے بغیر آگے بڑھ گیا۔ دوسری صبح وہ سب کے لاکھ اسرار کے باوجود حسن اور زمان صاحب کے ساتھ کراچی واپس آ گیا۔ پھوپھی، اماں اور سیف اسے روکتے رہے مگر وہ سخت اپ سیٹ ہو گیا تھا، واپس آنا ناگزیر تھا، سو وہ سب کو خفا کر کے چلا آیا۔ شازمہ نے اس کے جانے کا سنا تو ہونٹ کاٹ کر رہ گئی۔ وہ جاتے ہوئے اس کے سامنے بھی نہیں آئی۔ مزید بے وقتی برداشت کرنے کی اس میں سکت نہ تھی۔ اس میں آنسو بڑی خاموشی سے اس کے رخسار بھگو رہے تھے اور دوپٹے میں جذب ہو رہے تھے۔ رونے کی کیا بات ہے لڑکی؟ کل تم بھی اس کے ساتھ جاؤ گی، خواہ مخواہ آنسو ضائع نہ کرو۔ وہ بڑے مدبرانہ انداز میں اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کچھ اس انداز سے بولا کہ وہ بے اختیار رو پڑی۔ عاشی گھبرا کر اسے چپ کرانے لگی۔ البتہ سیف دل گرفتہ وہاں سے لوٹ آیا۔ ان سب کو مزید 3 دن وہاں رکنا تھا۔ اس دوران نائمہ اور سمت آ جاتی تو مزید رونق لگ جاتی۔ طاہر اور سیف کے ساتھ پنڈی گھومے۔ اس دوران کسی نے بھی شازمہ کو ایک لمحے کے لیے اکیلا نہ رہنے دیا اور بہت جلد اسے نارمل کرنے کا کارنامہ سر انجام دیا۔ اس کے دل میں کیا تھا کوئی نہیں جانتا تھا، البتہ وہ بظاہر مسکراتی رہتی اور سب کا دل رکھتی۔ سمت کو واپس جانا تھا۔ نائمہ کے جانے میں 1 آدھ مہینہ باقی تھا کیونکہ کاغذی کارروائی میں ابھی ٹائم تھا۔ 3 دن گزار کر جب وہ لوٹے تو خواب سے اداس اور ملول تھے۔ پھوپھی، اماں اور شازمہ کی حالت تو سب سے سوا تھی۔ ان دنوں اتنے بڑے سے گھر میں اکیلی رہ گئی تھیں۔ کچھ دنوں بعد نائمہ کو بھی چلے جانا تھا مگر کوئی کب تک وہاں رہتا، سب ایک ایک کر کے لوٹ آئے۔ بہرحال لوٹنا تو تھا ہی۔ سیف نے آ کر حسب توقع اسے خوب ملامت کی مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا دل کس قدر ملول تھا۔ اپنے سابقہ رویے پر شازمہ کا محترم چہرہ اور بھیگا لہجہ یاد آتا تو وہ خود سے شرمندہ ہو جاتا۔ اس نے یہ مان لیا تھا کہ واقعی اپنی نارسائیوں اور محرومیوں کا بدلہ لینے میں وہ اخلاقی پستی اور بے حسی کی دلدل میں دھنستا چلا گیا اور اب پچھتاووں اور پشیمانیوں کے سوا کچھ نہ بنا تھا۔ وہ پاپا کے ساتھ کلینک میں سخت مصروف تھا۔ ہاسپٹل میں جاب کے ساتھ ساتھ اس نے ریسرچ سینٹر بھی جوائن کیا۔ رات کو جب تھکا ہارا گھر آیا تو سب شاکی ہوئے بیٹھے تھے مگر وہ خود کو مصروف کرنا چاہتا۔ شازمہ کے جملے کی باز گشت بن کر اسے ڈسٹرب کرتے۔ سمن باجی نے کمرے میں اس کی اور شازمہ کے ولیمے والی تصویر انلارج کر کے لگوا دی اور میرون ساڑی میں شازمہ کا نازک سا وجود عاشر کے وجیح سراپے کے ساتھ بہت جج رہا تھا۔ بھولنا تو یوں بھی مشکل تھا، اس پر ہمہ وقت اس کی تصویر کے سامنے رہتی تو مزید نادم ہو جاتا۔ پھوپھی اماں کی شدید علالت کی خبر سن کر بیگم حسن فوراً جانے کے لیے تیار تھیں۔ اس روز وہ سب وہاں پہنچے۔ پھوپھی بیگم ہاسپٹل کے ICU میں تھیں۔ شازمہ اپنوں کو دیکھ کر بلک گئی۔ بڑا سویر ہارٹ اٹیک تھا۔ 2 دن سخت صبر آزما تھے اور تیسرے دن ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، انہیں بچانے کی ہر کوشش ناکام ہو گئی اور زندگی بلاخر موت سے ہمکنار ہو گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا امی، مجھے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی امی، ایسا ہرگز نہیں کر سکتی۔ اس کی سسکیاں سب کا دل دہلا گئی۔ وہ کسی طور سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ میں اکیلی رہ گئی ماموں جان، میں تنہا رہ گئی۔ حسن صاحب کے شفیق سینے سے لگ کر وہ تڑپ تڑپ کر رو دی۔ عاشر اس کے جملے پر پشیمان ہو کر کمرے سے نکل گیا۔ نہیں شازی، تم اکیلی نہیں ہو، ہم سب ہیں تمہارے ساتھ، پاپا ہیں، تایا جان ہیں، ہم سب کزن تمہارے ساتھ ہیں، سب سے بڑھ کر عاشر، اس کے ہوتے بھلا تم اکیلی ہو سکتی ہو؟ سبن بمشکل آنسو ضبط کرتی اسے سمجھا رہی تھی۔ وہ خالی اور ذہنی میں بیٹھی اس کے دلاسے سن رہی تھی۔ 1 ہفتے تک تو سب لوگ وہیں رہے، پھر بالآخر سمن اور سیف بیگم زمان کے ساتھ وہیں رہ گئے۔ 40ویں تک انہیں وہیں رکنا تھا۔ عاشر اب کے واپس آیا تو دل پر مزید بوجھ تھا۔ پھوپھی جان شازمہ کی رخصتی اور ارمان لے کر منو مٹی تلے جا رہی، صرف اس کی ہٹ درمی کے باعث ان کا خواب پورا نہ ہو سکا۔ وہ جب تک پنڈی رہا تقریباً ہر شخص کے لبوں سے یہ بات ضرور سنی اور دل ہی دل میں اپنے رویے کا افسوس ہوا۔ اس پر متضاد شازمہ کا رویہ، وہ اس کے سائے سے بھی گریزاں اور ہراساں تھی۔ سمن، سیف اور زمان بیگم 40ویں کے بعد واپس آئے تو بمشکل زبردستی اسے بھی لے آئیں، کھو کہ وہ کسی طرح راضی نہ تھی مگر بیگم زمان یعنی مومانی بیگم کی بات ٹالی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ نائمہ کو اطلاع کر دی گئی۔ وہ وہاں جس حال میں تھی سب کو اندازہ تھا مگر وہ یہاں نہیں آ سکتی تھی وگرنہ واپس جانا مشکل ہو جاتا۔ بیگم حسن اسے اپنے گھر لانا چاہ رہی تھیں۔ سمن اور
حسن صاحب نے بھی بے حد اصرار کیا مگر وہ عاشر کے باعث کسی طور پر راضی نہ ہوئی۔ دوسری طرف زمان صاحب کا بھی یہی خیال تھا کہ وہ ان کے پاس رہے۔ یوں بھی رخصتی سے پہلے سسرال میں رہنا کافی معیوب لگتا تھا۔ عاشر اور سیف کی کمپنی سے بور نہیں ہونے دیتی۔ پھر اکثر سیما اور نیر بھی اپنے بچوں کے ساتھ آ جاتی اور اس سے باتیں کرتی، مگر کہتے ہیں نا وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے، سو ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ سنبھلتی گئی اور کافی حد تک نارمل ہو گئی۔ سال ہونے کو آیا تھا، سب کا خیال تھا کہ اس کی رخصتی کر دی جائے، وہ سنتی تو بے اختیار رو پڑتی۔ ابھی زخم مندمل نہیں ہوا تھا، دھیرے دھیرے ٹھیک ہو جائے گی۔ بیگم حسن سے کہتی تو وہ بھی آزردگی سے سر ہلا دیتی۔ رمضان کا برکتوں والا مہینہ شروع ہو چکا تھا، جس کے لیے مہینوں کا انتظار کیا جاتا، اور جب یہ مہینہ آتا تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور نعمتیں بندے کے دل کو شکر گزاری کے جذبے سے معمور کر دیتی۔ اس عید کے چاند بیگم حسن طاہرہ اور عاشر کے سر سہرا سجانے کی فکر میں لگی تھیں۔ حسن صاحب نے زمان صاحب سے بات کی تو انہیں بھی اس خوبصورت مہینے میں اس فرض سے سبکدوش ہونے کی تجویز بے حد پسند آئی۔ طاہر نے اس کے سسرال والے بھی تاریخ طے کر رہے تھے، سو لگے ہاتھوں بیٹوں کی خوشی دیکھنے کی خواہش زور پکڑ گئی۔ سمن کے شوہر امریکہ سے واپس آ چکے تھے۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ جلدی سے گھر میں بھابیاں آ جائیں تو وہ مطمئن ہو کر اپنے گھر سدھار لیں۔ طاہر بھی واپس یہاں ٹرانسفر کرانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ تیسرا روز تھا جب وہ امی کے کہنے پر سیف کی طرف سب کو انوائٹ کرنے گیا۔ جب سے شازمہ کراچی آئی تھی وہ صرف 2 بار سیف سے ملنے یہاں آیا، مگر دونوں مرتبہ وہ نظر سے غائب رہی۔ عاشر کے گھر وہ باوجود سخت اصرار کے بھی نہ آتی۔ پچھلے دنوں جب وہ دیہی علاقوں میں علاج کی غرض سے کیمپنگ کلینک کے لیے گیا تو اس کی غیر موجودگی میں ایک بار ضرور آئی۔ یہ اطلاع اسے سمن سے مل گئی تھی۔ سیف کا لیکچر اب بھی جوں کا توں جاری تھا، مگر وہ بس کان لپیٹے سنتا چلا جاتا۔ افطار کے لیے سب کو انوائٹ کرنا تھا، سو سمن نے امی کو کہہ کر خاص طور پر عاشر کو بھیجا۔ یوں بھی آج کل اس کی شادی کی خبریں بڑی شدومت سے گردش کر رہی تھیں۔ پلیز سیف بھائی، آپ امو جان کو منع کر دیں، میں رخصت ہونا نہیں چاہتی۔ بلا شبہ یہ آواز شازمہ کی تھی۔ وہ راہداری عبور کر کے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکیلنے ہی والا تھا کہ اندر سے آتی آواز پر ٹھٹک گیا۔ کھلی کھڑکی سے اندر کا منظر قدرے بہتر نظر آ رہا تھا۔ مگر کیوں شازمہ، کیا تمہیں معلوم ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ سیف تڑپ سا گیا۔ ہاں میں جانتی ہوں سیف بھائی، بے دردی سے ہونٹ کاٹتے ہوئے اس نے آنسو پیتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میں عاشر کے ذہن پر بوجھ نہیں بننا چاہتی سیف بھائی، میں شروع سے انوانٹڈ رہی ہوں۔ نائمہ باجی کے بعد میری پیدائش پر میرے والدین خوش نہیں تھے۔ ابو جی کو تمام عمر میری کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں ہوئی کیونکہ میں تیسری بیٹی تھی۔ سمن باجی نے ان دونوں کی محبتوں کے سوتے خشک ہونے سے بچا لیے تو نائمہ باجی نے انہیں حقیقی اولاد کی خوشی کی، مگر میں جب بھی ان انچاہے وجود کی حیثیت سے اس دنیا میں آئی تھی اور اب بھی ایک انچاہی اور ناپسندیدہ ہستی کی حیثیت رکھتی ہوں عاشر کے لیے۔ میں نے ہمیشہ اچھے کل کی امید پر سالوں کی اذیت گزاری ہے۔ اب عاشر کا نام امی نے میرے سامنے لیا تو میں نے بہت آس سے قرار کیا، مگر یہ خوشی بھی 2 روزہ رہی اور تیسرے دن ہی انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میں انکار کر دوں، مگر اسی شام ہمارا نکاح تھا۔ میں چاہتی بھی تو یہ ناکامی کا ٹیکہ اپنے والدین کے ناموں پر نہیں لگا سکتی تھی، اور آج تک اسی فرمانبرداری اور اپنے والدین کے فیصلوں کی پاسداری کی سزا کاٹ رہی ہوں۔ ایسی کوئی بات نہیں شازمہ، عاشر تو، مگر اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ ٹوک گئی۔ پلیز سیف بھائی، آپ مجھے اور خود کو دھوکہ نہ دیں، سوائے آپ کے اور میرے کون جاتا ہے کہ عاشر کی نظر میں میری کیا وقت ہے۔ وہ پھر استہزائیہ ہو گئی اور اپنے درد پر وہ خود ہی ہنس دی۔ شازمہ، سیف کا انداز شکستہ تھا، وہ آنسو صاف کر کے کھڑی ہو گئی۔ اور اب میں مزید کسی قسم کا بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ آپ انہیں کہہ دیں کہ وہ جہاں چاہیں اپنی خوشی اور مرضی سے اپنی زندگی گزاریں، مگر مجھے دوبارہ تماشا نہ بنائیں۔ اب تک تو کسی نہ کسی طرح برہم رہ ہی گیا، مگر مجھ میں سکت نہیں۔ اب وہ رو پڑی تھی۔ مگر اس معاشرے میں تم اکیلی کیسے رہ سکتی ہو؟ میں نے جاب تلاش کر لی ہے سیف بھائی، اندرون سندھ ایک چھوٹا سا اسکول ہے، رہائش اور خوراک کا بھی انتظام ہے وہاں، یوں بھی شہر میں بہت سے وومن ہاسٹل کھلے ہیں۔ اس نے دھیمے سروں میں کہا تو سیف چیخ پڑا۔ شٹ اپ شازمہ، میں ایسی کوئی بات نہیں سنوں گا۔ سیف بھائی پلیز، میں یہاں رہی تو حالات کبھی نہیں سدھریں گے، تمہارے جانے سے سدھر جائیں گے کیا؟ وہ تیکھے پن سے بولا۔ سدھرے نہیں تو کم از کم بگڑیں گے بھی نہیں۔ آپ کہہ دینا سیف بھائی، پلیز انکار نہ کیجیے گا۔ اس کا ہاتھ تھام کر اس نے کچھ عاجزی سے کہا تو سیف باوجود لاکھ چاہنے کے انکار نہ کر سکا اور نہ ہی اقرار کرنے کی سخت اس میں تھی۔ وہ تاسف سا سست قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کوئی میری بات نہیں سمجھتا، میرے درد کو کوئی نہیں سمجھتا، میں کیا کروں میرے مالک، کس سے شکوہ کروں؟ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر سسکنے لگی۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کی وجہ سے وہ نازک سی لڑکی اتنا فیصلہ کر چکی تھی اور بری طرح
بھی اسٹپ تھی۔ اس کے تو اوسان اور گمان بھی نہ تھا کہ وہ ایسا سوچ لے گی۔ اسی لمحے نہ جانے اس کے دل میں کیا آئی کہ وہ ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور اتنی ہی قوت سے دوبارہ بند کیا کہ روتے روتے وہ تقریباً اچھل سی گئی۔ عاشر آپ؟ وہ ساکت رہ گئی۔ ہاں میں، اور اس وقت تمہاری ساری باتیں سننے کے بعد صرف یہ کہنا آیا ہوں کہ کل تم اپنے والدین کی خواہش کی پابند تھی تو آج میں اپنے والدین کی خوشی پوری کرنے پر مجبور ہوں، اور اب میں یہ اٹھتے ہوئے قدم پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ اگر تمہیں کوئی فیصلہ کرنا تھا تو اس وقت کا وقت نکل چکا ہے۔ اب میرا فیصلہ ہوگا جس پر تم پابند رہو گی۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ یہ بچوں کا کھیل ہے؟ جب چاہا اقرار کیا اور جب چاہا انکار؟ نو میڈم، یہ زندگی ہے، تلخ حقیقتوں کو فیس کرنے کا نام، انڈرسٹینڈ؟ لہٰذا میں تمہیں اپنے کاندھے پر بندوق رکھ کر چلانے کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا، مائنڈ اٹ۔ وہ شعلہ اگلتی نظروں سے اسے دیکھتا الٹے قدموں واپس چلا گیا اور اتنے غصے سے دروازہ بند کیا وہ تو جیسے بے ہوشی سے جاگی۔ کون آیا تھا؟ عاشر آیا تھا۔ اس لمحے سیف تیزی سے اندر آیا۔ عاشر کی آواز محسوس ہوئی تو لپک کر آیا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور ڈبڈبائی نظر سے سیف کو دیکھا۔ کچھ کہہ دیا اس نے؟ وہ پریشان ہو کر اس کے پاس چلا آیا۔ شازمہ اس کا ہاتھ تھام کر بے اختیار روئے جا رہی تھی۔ وہ تراویح پڑھ کر سیدھا کلینک آ جاتا تھا۔ پاپا نے رمضان کے دنوں میں شام کو کلینک پر بیٹھنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ آخری مریض دیکھ کر ابھی کرسی سے پشت لگا کر ٹانگیں پھیلا کر ریلیکس ہونا ہی چاہتا تھا کہ سیف غصے سے بھرا تیز تیز ڈگ بھرتا اس کے کمرے میں چلا آیا۔ عاشر، کیا چاہتے ہو تم؟ کیوں اس لڑکی کو بے موت مار رہے ہو؟ سیف اس وقت اتنا اپ سیٹ تھا کہ جگہ اور موقع کا لحاظ کیے بغیر بولتا چلا گیا۔ اس نے بڑی پرسکون نظروں سے اسے دیکھا اور اٹھ کر دروازہ بند کیا۔ اب کہو کیا بات ہے؟ اس کے قریب بیٹھ کر شانے پر نرمی سے ہاتھ رکھ کر رسان سے پوچھا۔ تم گھر آئے تھے؟ ہاں، تو آخر ایسا کیا کہہ آئے ہو اسے کہ وہ مستقل روئے جا رہی ہے، نہ کچھ بتاتی ہے نہ کچھ بولتی ہے، صرف یہ کہ اب اسے میرے فیصلے کا پابند ہونا ہے؟ وہ قطعیت سے بولا۔ اور تمہارا فیصلہ کیا ہے؟ سیف کے ہوش اڑ گئے۔ یہ بات سن کر عاشر کا لہجہ سنگلاخ چٹان کی مانند تھا۔ میز پر پڑا پیپر ویٹ گھماتے خود کسی پتھر کا مجسمہ لگ رہا تھا، سخت اور ناقابل شکست، وہی جو تم سن چکے ہو۔ تو کیا تم جبر کرو گے؟ سیف کا لہجہ تیز تھا۔ جبر تو ہو چکا سیف، اور اب صرف صبر کرنا ہے۔ موجودہ حالات میں سوائے کمپرومائز کے کوئی راستہ نہیں نکلتا۔ تم شازمہ کو سمجھا دو، میں اپنے فیصلے بار بار بدلنے کا عادی نہیں۔ مگر تم اب اس بات پر باضد کیوں ہو عاشر، جبکہ تمہارا گزشتہ رویہ تمہارے تنفر کا منہ بولتا ثبوت تھا؟ لیکن اب میں ایسا نہیں چاہتا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ رخصتی ہو۔ اس کے لبوں پر محب مگر بڑی دلانگیز مسکراہٹ تھی۔ کیا؟ مارے حیرت سے سیف اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ عاشر کے لبوں پر ٹھہرا تبسم اسے کوئی اور کہانی سنا رہا تھا۔ او مائی گاڈ، میں کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ سیف نے احمق پن سے انگلی دانتوں کے تلے دبا لی۔ عاشر بے ساختہ ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی اتنی جاندار اور بھرپور تھی کہ وہ چونکے بنا نہ رہ سکا۔ تو گویا کیوپڈ کا تیر چل گیا اور وہ اپنی جون میں واپس آ چکا تھا۔ غصہ اور طیش بھول کر شگفتگی سے چھڑا۔ جواباً اس نے محض مسکرا کر شانے اچکا دیے۔ اس صدی کا سب سے بڑا معجزہ ہے یہ۔ سیف نے خوشی سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہیں بھنگڑا ڈال دیتا۔ ہاں، یہ سچ ہے سیف، میں اب اسے کھونا نہیں چاہتا۔ بہت سوچا میں نے کہ میرا زہریلا رویہ اسے مجھ سے متنفر کر چکا ہوگا، مگر میں اسے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ آئی کانٹ فائٹ ہر آف۔ صاف گوئی سے وہ اعتراف کر گیا۔ اوہ میرے یار، جی خوش کر دیا تو نے۔ سیف نے اسے کھینچ کر کھڑا کیا اور سینے سے لگا لیا۔ ایمان سے لائف بنا لی، اپنی بھی اور میری بھی۔ وہ بے خیالی میں کچھ زیادہ ہی بول گیا۔ کیا مطلب؟ اب کیا؟ عاشر ٹھٹکا۔ مطلب یہ کہ اب میں بھی جاؤں گا پنڈی ماما کو لے کر۔ وہ قدرے جھیم کر سر کھجاتے بولا تو عاشر کے دھیان میں ہنسی مسکراتی مہروز آئی۔ تو یہ بات ہے۔ وہ سمجھ کر مسکرایا۔ پہلے کیا اس نے شرط لگا دی تھی؟ اس نے یوں ہی کہہ دیا۔ ہاں۔ سیف لمحے بھر میں سنجیدہ ہوا۔ تمہارا جو رویہ شازمہ کے ساتھ تھا وہ اسے پتہ چل گیا تھا، سو میرے اظہار پر اس نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی، تم آدم کے بیٹے سارے ایک جیسے ہوتے ہو، پھر تم تو عاشر کے سب سے قریبی دوست ہو، کچھ نہ کچھ تو اثر آیا ہی ہوگا، مگر اب جب تو مان گیا ہے تو وہ بھی مان جائے گی۔ وہ پر امید سا عاشر کو کہہ رہا تھا۔ آئی ایم سوری سیف، میری خاطر تمہیں سفر کرنا پڑا۔ اس کا لہجہ ندامت سے چور تھا۔ ارے چھوڑ یار، وہ مان گیا، وہ مل گیا تو کیا قصہ فراق کہیں؟ اس نے بولا۔ چلو یوں ہی صحیح۔ وہ اسے باقاعدہ کھینچ کر زبردستی اپنے ساتھ لے گیا اور اس خوشی کو اس نے سیف کے ساتھ بہت دل سے انجوائے کیا۔ رات وہ دونوں دیر سے گھر پہنچے تو ٹھیک ٹھاک سننے کو ملی، مگر وہ اتنے مسرور تھے کہ کسی بات کا برا نہ منایا بلکہ شرافت سے ایکسکیوز کر لیا۔ اس نے سیف کو منع کر دیا کہ وہ شازمہ سے کچھ نہ کہے، وہ ساری تلافیاں خود کرنا چاہتا تھا، سو سیف کو بھی اس کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے۔
बेगम हसन इसके फैसले पर मुतजिब और मसरूर हो उठी। समन और ताहिर ने सुना तो अलग हैरान हुए, साथ साथ खुशी भी थी। आशिर रुखसती के लिए राजी हो गया। सबके दिल की काया पलट पर खुश थे। इसके सर्द और लाताल्लुक रवैये को सब महसूस करते थे, मगर जुबान से कोई भी इजहार ना करता था। इनका ख्याल था कि इस पेंडोरा बॉक्स को बंद ही रहने दिया जाए। वो इस आतिश फेशां के फटने से लाशऊरी तौर पर खौफजदा थे, क्योंकि बेटे का दिल का हाल वो जानते थे। शायद सब ही इस अमर से वाकिफ थे, लिहाजा खामोशी से सब्र के साथ आने वाले वक्त का इंतजार कर रहे थे। और वाकई ये फैसला कितना मौजूद और खूबसूरत था। घर में सब इस फैसले का खैर मकदम कर रहे थे, मगर बेगम हसन ईद के 6 दिन बाद की तारीख रखने का सोच रही थी, क्योंकि ताहिर के ससुराल वाले भी यही चाहते थे। लेकिन आशिर ने दो टोक अंदाज में कहा कि रुखसती वो ईद वाले रोज़ ही कराएगा, चाहे वलीमा बाद में हो। बेगम हसन तो राज़ी हो गई, मगर मामला ज़रा टेढ़ा था। जुमान साहब इस उजलत से कुछ नाला नज़र आ रहे थे, मगर बेगम हसन और हसन साहब को बेटे की खुशी अजीज़ थी, सो हाँ करके ही छोड़ा। आशिर को धूमधाम की ज़रूरत ना थी, वो सादगी से ही रुखसती कराना चाहता था। सब ने बहुत ज़ोर दिया, मगर इसने सारे अरमानों का मरकज़ वलीमा करार दे दिया। और वहाँ भी सबको मानते ही बनी कि बहुत कम किसी बात पर इसरार करता, और जब वो इसरार करता तो मनवा कर छोड़ता। आशिर, क्या तुम वाकई खुश हो? वो हॉस्पिटल से जल्दी वापस आ गया। सर में शदीद दर्द था, मगर रोज़े के बाइस दवा ना ली। अभी आकर बैठा ही था कि समन इसके पास आकर बैठते हुए संजीदगी से पूछा, आपको ये सवाल करने का ख्याल क्यों आया? हाथों का तकिया बनाकर सोफे की बैग पर रखते हुए इसने बड़े एतबार से नजरें समन के चेहरे पर डाली। सवाल के जवाब में सवाल नहीं करते आशिर। पहले तुम अपने रवैये से किसी तौर पर राजी नहीं होते नजर आते थे। गो की जुबान से कुछ ना कहते, मगर तुम्हारे हर अंदाज से लाताल्लुकी टपकती थी। तो फिर अब अपनी इतने उजलत पसंद बन गए। मुझे शिद्दत पसंदी से खौफ आता है। जाने तुम क्या सोचे बैठे हो? समन ने खौफजदा लहजे में कहा। आपको मालूम है आपी, मैंने कभी झूठ नहीं कही। आपकी कही हर बात सच है। वाकई कुछ अरसा पहले सब घर वालों के फैसले को मैंने दिल से कबूल नहीं किया था, मगर यकीन जानिए अब जो फैसला किया है तमाम तर शिद्दतों से किया है। वो इस लहजे में बोला कि समन के दिल को सुकून आ गया। इसका लहजा सच्चाई से मुनव्वर था। आई लव यू आशिर, आई रियली प्राउड ऑफ यू। तुमने मेरी ख्वाहिश का मान रखा, समन खुशी से कहती निकल गई। आशिर अंकल। इसी लम्हे समन की छोटी बेटी हनी अंदर दाखिल हुई। आपकी दुल्हन आएगी, मामा ने बताया है। वो इसकी गोद में चढ़कर बैठ गई। बड़ा मासूम सवाल था। दोनों बहन भाई मुस्कुरा दिए। हाँ बेटा आएगी, बड़ी मोहब्बत से जवाब दिया। अब हनी इसकी टाई से खेलती बड़े इश्तियाक से पूछ रही थी। बहुत जल्द आएगी बेटा, क्योंकि अब तो आपकी मामा को भी यकीन आ गया है। हनी को प्यार करते हुए इसने कुन अखियों से समन को देखा तो वो झीम कर मजबूत हाथ जड़ती उठ गईं। इसकी ख्वाहिश के मुताबिक रुखसती सादगी से करने का इरादा था, मगर समन और आशी ने जुम्मतुल विदा वाले रोज़ ही ढोलक मंगा ली। समन ने शाज़मा को उठ कर ले जाकर खुद सारी शॉपिंग कराई। वो तो आशिर को भी घसीटती, मगर वो एक दिन जाने के बाद ही तौबा कर बैठ गया। रोज़े में जितना पैदल दुकान घूमने जितना स्टेमिना समन में था, इतना और किसी का हो ही ना सकता था। शाज़मा तो यूं भी आजकल खदशों और अंदेशों के सरसों का फूल हो रही थी, मज़ीद इस परेड से हलकान हो गई। यूं भी आशिर की मौजूदगी में वो सख्त अपसेट हो जाती, चलती कहीं कदम कहीं पड़ते। वो इसकी घबराहट को एंजॉय करता और खाली जहनी और गायब दिमागी से समन की पसंद करदा चीज़ों पर वो सर हिलाती। सो इसने यही सोचा कि इसे मज़ीद सताने से बेहतर है कि वो समन के साथ जाना छोड़ दे। तकरीबन रोज़ाना ही इफ्तार के बाद वो सब निकलते, क्योंकि घर में दो शादियों के साथ साथ ईद की तैयारी भी करना थी। सब मुतमईन थे सिवाय शाज़मा के, जो आने वाले वक्त से हरासा अपने साये से भी सहमी रहती। आशिर के फैसले पर सब जी जान से खुश थे। इससे कोई ना पूछता कि वो क्या चाहती है। सैफ ने भी इस रोस्त वाली इसकी बात पर कोई रद्द अमल का इजहार नहीं किया। समन अपने भाई की खुशी में मगन थी, और नाइमा इससे इतनी दूर थी कि वो इसे कुछ बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। गो कि इसने कह दिया था कि शादी में हंगामा और गैर ज़रूरी रस्में की कतन ज़रूरत नहीं, मगर समन और सैफ की सारी बहनों ने किसी न किसी तरह मेहंदी की रस्म रखवा ली। और जिस रोज़ ये सब जमान साहब के घर पहुँचे, नाइमा ने बिना बताए आकर सबको हैरान कर दिया। सब खुश थे, मगर शाज़मा की खुशी तो दीदनी थी। नाइमा ने इसे गले लगाया तो वो मुजस्सम आंसू बंद कर रह गई। इसे देखकर खुद शाज़मा का खुद पर इख्तियार ना रहा। सब इसे चुप करा रहे थे। देख ले, चंद दिन की जुदाई भी शाक है। इस पर रो रो कर आंखें सजा लीं, मगर इधर इनके शोहरे नामदार का कहना है कि ईद से पहले बारात नहीं लाऊंगा। सैफ ने इसे हलकान होता देख कर कहा तो सब ने कह के लगाए और इसे बुरी तरह ब्लश कर गए। और यूं ही हंसी खुशी कुमकुमों की बरसात में खूबसूरत रस्म अदा कर दी गई। वो सब वापस आए तो सैफ भी आ गया, ये कहकर कि अब वो आशिर की तरफ से शामिल होगा। याद रखना सैफ, तुम्हारी शादी में मैं फिर ऐसा ही करूँगी, आऊँगी फिर महरोज़ की तरफ से। नाइमा ने वार्निंग देते हुए इसे छेड़ा। वो भी इस सारे वाक़े से वाकिफ़ थी। कोई परवाह नहीं, तुम्हारी बहन तो मेरी ही भाभी बन कर आएगी, तुम भले कहीं से भी आना। वो डटाई से हटता, इसको तिल मिलाता छोड़ कर आशी और नीर
نے بھی اسے سخت سنائی مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ چاند رات کو وہ سب آئے اور عاشر سے ڈبل نیک وصول کر کے گئیں۔ گو کہ سیف نے بڑی بچت کرانے کی کوشش کی مگر نیر، نائمہ، عاشر اور سیما کے آگے ان دونوں کی زیادہ نہ چل سکی۔ دوسرے روز عید تھی اور اس کی بارات بھی جانی تھی۔ گھر میں خوشیوں کی بارات اتر آئی تھی۔ بیگم حسن تو چاہتی تھی کہ بارات میں پورے خاندان کو انوائٹ کریں مگر عاشر ایک ہی بات پر اڑا رہا کہ رخصتی سادگی سے ہوگی۔ پھر یوں ہی ہوا۔ صبح کو نماز پڑھ کر آنے کے بعد سب کو عیدیاں دیتے رات کو وہ دلہا بنا شازمہ کو ودا کر لایا۔ وہ سب اپنے باہر ہی بٹھا گئی اور عارضی مصحف کی رسم پر اچھا خاصا ہنگامہ مچا۔ سیف اور سمن نے مل کر خوب رونق لگائی۔ شازمہ کا تقریباً نیم بے ہوش وجود ارد گرد ہونے والی خوبصورت سرگوشیوں اور آوازوں سے بے نیاز تھا۔ شیشے میں آنکھیں موندے حجاب سے دوہری ہوتی وہ دلہن کے روپ میں عاشر کا قرار لوٹ گئی۔ سرخ کامدار شرارہ سوٹ میں ملبوس بھاری زیورات اور حسین میک اپ قیامت کی حد تک حسین لگتی وہ اسے بے خود سا کر گئی مگر اس کی اپنی حالت ابتر تھی۔ خوف اور سراسیمگی سے وہ بالکل بے ہوش ہوتی جا رہی تھی۔ عاشر کا متوقع خوفناک رویہ اس کے اوسان ختوا کر رہا تھا۔ وہ اسے یوں ہراساں دیکھ کر دل ہی دل میں نادم ہو گیا۔ خواہش تھی کہ جلد از جلد اس کو حقیقت حال سے باخبر کر دے، پھر اپنے دل کی بےتابیاں اور محبت کے چھپے خزانے لٹا دے مگر رسموں کا الجھاؤ پر وہ پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ سمن نے اسے دروازے پر روک لیا، مزید نیک کی فرمائش کی۔ اس نے بہت لین دین کی مگر وہ کسی طرح ٹل نہیں رہی تھی، سو مجبوراً اسے ان کا طلب کردہ نیک دینا ہی پڑا۔ تب کہیں جا کر جان چھوٹی۔ وہ سب اسے بری طرح چڑھا رہی تھی مگر اس کا دل شازمہ میں اٹکا تھا۔ دروازہ بند کر کے وہ اندر آیا تو وہ مسرے پر سمٹائی بیٹھی تو مزید سمٹ گئی۔ جو وہ بیڈ کی طرف بڑھا، شازمہ کے کامتے وجود کی لرزاہٹ بڑھتی گئی، حتیٰ کہ اس کے بیڈ پر بیٹھتے ہی وہ گھٹنوں پر سر رکھ کر بیگانہ سی ہو گئی۔ شازمہ! بلا شبہ اس کی آواز میں بے انتہا وارفتگیاں تھیں۔ اسے ایسا لگا جیسے آواز بہت دور سے آئی ہو۔ آر یو آل رائٹ شازمہ؟ وہ کتنی ہی دیر یوں ہی بیٹھی رہی تو اس نے گھبرا کر اس کا یک پڑتا ہاتھ پکڑ لیا۔ لہجے کی بے قراری شازمہ کے پورے وجود کو ہلا گئی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ اس کا چہرہ اونچا کر کے اس نے گھونگھٹ الٹ دیا۔ لمحے بھر کے لیے اس کی آنکھیں کھیرا ہوئیں۔ وہ رو رہی تھی مگر کتنی حسین لگ رہی تھی، بند آنکھوں سے آنسو بہا رہی تھی۔ پلیز یار، میری خطاؤں کی اتنی سزا کافی ہے، تمہارے آنسو مجھے شدید رنج پہنچا رہے ہیں۔ اس کے آنسو صاف کر کے وہ پشیمانی سے بولا۔ وہ شرم و لحاظ بھول کر یک ٹکی سے دیکھے گئی۔ یہ دوستانہ مہربان انداز، یہ خوبصورت حلاوت امیز لہجہ، میرے خدا کیا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں؟ وہ بے یقین ہوئی جا رہی تھی۔ بس آج کے لیے اتنا بہت ہے، باقی پھر کبھی دیکھ لینا، نہیں تو نظر رکھ جائے گی۔ وہ اس کی محویت توڑنے کو شرارت سے بولا تو وہ جیسے گہری نیند سے جاگی۔ عاشر آپ؟ اس کے دونوں ہاتھ عاشر کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں تھے مگر وہ اب بھی اسے اپنا وہمہ سمجھ رہی تھی۔ ہاں بابا، یہ میں ہی ہوں، کہو تو یقین دلاؤں۔ شوق سے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ بے طرح شرما گئی۔ جانتا تھا میں کہ بہت سی بدگمانیاں ہوں گی تمہارے دل میں، میرا جذبہ تنفر اس کے علاوہ اور پیدا بھی کیا کر سکتا ہے، مگر یقین کرو جب تک میرا دل نہ مانا میں تمہارے ساتھ محبت کا فریب نہیں کر سکتا تھا، مگر آج میں پورے یقین اور گہرے جذبات کے ساتھ تمہیں اپناتا ہوں شازمہ، تم واقعی میری زندگی کا سب سے بڑا سچ ہو۔ گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے اس نے شازمہ کے ہاتھوں پر گرم جوشی سے دباؤ ڈالا تو وہ شادی مرگ کی کیفیت سے ساکت ہو رہ گئی۔ کہو کیا تم نے میری خطائیں معاف کی، مجھے دل سے قبول کیا؟ بڑی آس اور محبت سے وہ پوچھ رہا تھا اور شازمہ کے سارے الفاظ جیسے گم ہو گئے۔ اتنی محبت پا کر وہ بے خود ہوئے جا رہی تھی، سارے باتیں خواب لگ رہی تھیں۔ بتاؤ شازی۔ اس کے ہاتھوں میں خوبصورت طلائی کنگن پہناتے ہوئے اس نے اسے چمکایا تو وہ باوجود کوشش کے آنسو ضبط نہ کر سکی اور بے اختیار سر عاشر کے سانے پر ٹکا دیا۔ وہ اسے خاموش کرانے کے بجائے آہستگی سے اس کے ریشمی بالوں کو سہلاتا رہا۔ میں نے تو آج سے 4 سال پہلے ہی آپ کو دل سے قبول کیا تھا عاشر، میں بھلا آپ سے خفا ہو سکتی ہوں؟ کافی دیر بعد وہ مشکل کچھ کہنے کے قابل ہوئی، مگر آپ نے مجھے بہت تڑپایا ہے عاشر۔ لہجہ خود بخود شاکی ہوا۔ اس نے پرسکون ہو کر گہری سانس خارج کی۔ اور جو تم نے میرا چین اور قرار لوٹا، اس کا حساب کون دے گا؟ وہ والہانہ جذبے لٹاتا اس پر ذرا سا جھکا تو وہ فرار کی راہیں نہ پا کر بری طرح نروس ہو گئی۔ ہاتھ چھڑانے چاہے مگر گرفت مضبوط تھی۔ اب بہت مشکل ہے یہ ہاتھ چھڑوانا۔ وہ شوق ہو رہا تھا اور شازمہ کے اوسان خطا ہوئے جا رہے تھے۔ اوکے، اس نے مسکرا کر اسے گویا آزاد کر دیا۔ میری عیدی؟ آج کتنے دنوں بعد اس کا وجود جیسے ہوا کی مانند ہلکا پھلکا تھا، سارے خوف خدشے مٹے جا رہے تھے۔ وہ ذرا سی سنبھلی تو عاشر کی والہانہ نظروں سے نگاہیں چرا کر ہنائی ہاتھ تھیلی پھیلائی۔ وہ جیبیں ٹٹول کر متاسف سا ہوا۔ آئی ایم سوری، میں اس وقت تک کنگال ہو چکا ہوں۔ بے چارگی سے شانے اچکائے۔ مگر یقین کرو دل میں محبتوں کے ان گنت خزانے صرف تمہارے نام ہیں۔ بڑے جذب سے کہتے ہوئے اس نے اس کا نازک وجود اپنے بازو کے گھیرے میں سمیٹ لیا۔ مجھے اس کے سوا کچھ چاہیے بھی نہیں۔
شازمہ نے سرشار ہو کر چہرہ اس کے فراق سینے میں چھپا لیا۔ آئی لو یو شازی۔ عاشر کا لہجہ بوجھل ہو کر ٹھہر سا گیا تو اس نے پرسکون ہو کر آنکھیں موند لیں۔ اس وقت اس کی حالت کسی ایسے مسافر کی تھی جسے دھوپ میں چلتے چلتے گھنی چھاؤں میسر آ گئی۔ یکم شوال کی وہ خوبصورت رات ان دونوں کی زندگی کو حسین تر بنا گئی۔ عاشر کا خوبصورت لہجہ اور محبت بھرا رویہ شازمہ کے تمام وہم میں مٹا گیا۔ وہ خوش تھی، بے حد خوش۔ عید کا دن اس کی زندگی کا خوبصورت دن بن گیا تھا اور عاشر حسن شازمہ کے دل کو جیت کر بے حد مسرور تھا کہ معراج زندگی ہی یہی ہے۔ So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. And also share with your family and friends. بہت جلد ملتی ہوں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔